یوں قتل سے بچوں کہ وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ خوابیدہ مسلمانوں کی سوئی ہوئی غیرت اور حمیت کو بیدار کرنے والا، مسلمانوں کی پستی سے سب سے بڑی اور اصل وجہ سمجھانے والا، اور عصر حاضر کے عظیم ترین فتنے کا سدباب انکشاف کرنے والا لاجواب بے باک رسالہ، سکولوں کالجوں کی تباہ کاریاں، قسط اول و دوم یکجا، تالیف حضرت علامہ مولانا محمد سعد اللہ چشتی صاحب مدد اللہ العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدرسہ، یہ جوان، یہ سرور اور عنائی، ان کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد۔ صحیح اسلامی دماغ رکھنے والا کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ عالم اسلام کی ناگفتہ بحالت، زبوں حالی، تشدد و انتشار و بگاڑ کی اصلی وجہ اور بنیادی سبب ان اسلامی ممالک میں رائج و نافذ فرنگی نظام تعلیم ہے، جس نے وہاں کی نوجوان نسل اور معصوم بچوں کے تہذیب و اخلاق، عقائد و نظریات اور دنیا اور آخرت کو از اول تا آخر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ فی زمانہ عالم اسلام کی قیادت اور حکمرانی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو انگریزی تعلیم کے نتیجے میں یہود و نصارہ کے پورے وفادار اور خصیہ برادر ہیں۔ کل عالمی اسلام کی طرح خود پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ انگریزوں کے دور اقتدار سے لے کر آج تک خنزیر خور قوم کا وہی لا دینی نصاب تعلیم، اس کفری نظام تعلیم کے تحت اس جذبے، انہی مقاصد اور ویسا ہی طرز فکر رکھنے والے افراد کے ذریعے اسی ماحول معاشرے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے ڈگریوں کی گٹھری اٹھا کر فارغ ہونے والے ان بیچارے تعلیم یافتہ جاہلوں کا حقیقت پسندانہ جائزہ لے کر دیکھیں، اور کوئی باشعور زندگی کی حقیقی مقاصد سے آشنا، علم و تعلیم سے واقف اور دین و دنیا سے باخبر کوئی شخص تلاش کرنا چاہیں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 100% مایوسی ہوگی، بلکہ ہزاروں و لاکھوں کی تعداد میں اسلام کی ان قتل گاہوں اور ملت اسلامیہ کے ان مدفنوں سے گمراہ ملحد ہو کر نکلنے والے افراد میں سے کوئی ایسا فرد تلاش بسیار جستوئے کامل کے بعد شاید ہی مل سکے جس کے سامنے زندگی کا کوئی نسب العین ہو، بلکہ آپ کی بیشتر ایسے صحاب سے ملاقات ہوگی جن کے ذہن میں اس امر کا سرے سے کوئی تصور نہیں ہوگا کہ انسانی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے، مگر الا ماشاء اللہ۔ افسوس، صد افسوس، بلکہ 100,000 افسوس۔ اخلاق ان معصوموں کے گر کے تباہ اے ظالموں، اخلاق ان معصوموں کے کر کے تباہ اے ظالموں، سند حماقت کیا ملی سر کا خطاب پر فریب۔ اے کاش سکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے تعلیم، ٹافیاں اور حقیقت میں زہر قاتل کھانے والے نوجوانوں کے اندر بے دین عملے نے اتنی حس، غیرت اور رمق تو باقی رہنے دی ہوتی کہ اگر وہ بے خبری اور یا لا علمی کی وجہ سے قرآن کے الفاظ میں مغضوب علیہم اور ضالین اقوام کے پیچھے چل پڑے تو منزل کا پتہ پا کر دوبارہ سوئے منزل تو پلٹ سکتے، لیکن یہاں تو صورتحال ہی بالکل مختلف ہے۔ قاتل اساتذہ کی طرف سے اعلیٰ ڈگریاں اور ڈپلومے جاری ہی اس وقت ہوتے ہیں جب انہیں اس بات کی تسلی اور پورا اطمینان ہو چکا ہوتا ہے کہ اب ان کی گردن کا کوئی تسمہ باقی نہیں رہ گیا، اور اگر کوئی سخت جان بسمل ان لاشوں کے ڈیر میں بھی ابھی سانس لے رہا ہے تو رہی صحیح کسر نکالنے کے لیے انہیں امریکی اور برطانوی یونیورسٹیوں میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پہنچ کر یہود و نصارہ کی عشیر آباد سے چلنے والی اسلامی کش پاکستانی تعلیمی فیکٹریوں کا تیار کردہ یہ انگریزی کھلونا اپنے آپ کو ترقی یافتہ گمان کرتا ہے اور اسلام کو ایک چلا ہوا کارتوس یعنی بیکار یقین کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین جانیے کہ موجودہ سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں سے آئے دن گلی گلی کوچے کوچے میں قائم ہونے والی پرائیویٹ اکیڈمی اور سکولوں کا مقصد مسلمان لڑکے لڑکیوں کو لیلا مجنوں، سسی پنو، ہیر رانجھا بنانے کے سوا دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی مخیر العقول بات نہیں، حالات بتا رہے ہیں، ملک کا پورا معاشرہ اس پر دلیل ناطق ہے۔ یہ سب تعلیمی نظام ہی کی تو کرشمہ سازیاں ہیں کہ ملکی نظم و نسق، سکولی کالجی تعلیم کے ضلع خاروں کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے نظام سیاست، نظام معاشرت، نظام معیشت، بلکہ ہر نظام، ہر شعبہ ہائے زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی تعلیم و تہذیب، جدود الہیہ، حدود الہیہ اور تعزیرات اسلام کا نفاذ، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے نظام خلافت کا تصور ہی بھی عوام تو ہوئے کل انعام، خود علماء دین کے دل و دماغ سے بھی معدوم و مفقود ہو گیا ہے۔ فیالت عجب بقول اقبال، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، بینکوں، دفتروں، ہسپتالوں، ریلوے اسٹیشنوں، بس سٹاپوں، اڈوں، ایئرپورٹوں، ہوائی جہازوں، مارکیٹوں، بازاروں، ٹی وی ریڈیو اسٹیشنوں، سینماؤں، فلموں، ڈراموں، تھیٹروں، تماثیل بہالوں، نشرگاہوں، جم خانوں، نائٹ کلبوں، سڑکوں، بلکہ کنجر خانوں اور چکلوں وغیرہ میں بھی مستورات کو چار دیواری سے نکال کر اسی حرامی تعلیم و تہذیب ہی نے پہنچایا
اور یہ تمام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نظام تعلیم کو ترک کرنے اور دجالی طرز تعلیم اور نصاب تعلیم کو اپنانے کے نتائج و ثمرات ہیں، ورنہ آج بھی آ جائے تو آ جائیں بہاریں آج ہی، آج بھی زندہ حقیقت ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن گمراہ ترین اور الحاد انگیز اداروں میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ڈرامہ بازی، ناچنا گانا، رقص و سرور، عشق و رومان، نظر بازی، آوارہ گری وغیرہ کی پوری مشق اور مکمل مہارت باقاعدہ کنجریوں، اداکاروں، گلوکاروں اور رباشوں کو سکولی تقریبات میں دعوت دے کر میوزیکل گروپ قائم کر کے مزید ان کی غیرت و اہمیت کا جنازہ نکالنے کے لیے پکنکوں، سیروں اور مطالعاتی دوروں کا پرفریب جال بچھا کر مری اور اسلام آباد وغیرہ کے قدرتی مناظر دیکھنے اور دکھانے کا شیطانی تکنڈا استعمال کر کے شرم و حیا کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر تعلیم کے ٹھیکیداروں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے پجاریوں نے حیوانیت کی آخری منزل پر پہنچا دیا ہو۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ وہ تعلیمی غلام ذکر کردہ صورتحال سے دوچار نہیں ہوں گے تو کیا اسلاف کے جانشین ثابت ہوں گے؟ عجب بات ہے کہ بوئیں کچھ اور کاٹیں کچھ اور۔ ببول کے درختوں جاڑیوں سے گلاب کے پھول تو نہیں کھلا کرتے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اقبال الرحمہ۔ اور اس بات کو دیندار اسلام پسند افراد اور صحیح الفکر علماء دین اور دینی مدارس کے طلباء کرام کا احساس طبقہ بخوبی جانتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ اور اسلام کی یادگار شخصیت پیدا کرنا یورپ سے دارآمد شدہ تعلیمی نظام کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ عظیم الشان کارنامہ تو صرف اور صرف معلم کائنات اور رہبر انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ معطر منبر تعلیمی نظام کے دوستون قرآن و سنت سے ہی انجام دے سکتے ہیں، جن کے فیوز و برکات ایسے نابغہ روزگار ہستیاں پیدا ہوئیں جن کی نظیر تاریخ انسانی پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہاں پہ حوالہ دجالی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکات شریف کی صحیح حدیث شریف کی روح سے دجال مسیح کہ ہم نوالا اور پیروکار فیشن پرست اور امیر لوگ ہوں گے۔ یہ بات شک و شبہ سے بہت بالا کہ سکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیادہ تر گمراہ عمراء کے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں۔ ان اداروں سے پڑھنے والوں کی فیشن پرستی کا تو کچھ نہ پوچھئے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہمارے وجدان نے ہمیں لفظ دجالی کے استعمال کی طرف مائل کیا۔ صدیقی غفر اللہ۔ دوبارہ لیکن اس کے باوجود امت کا یہ صحیح مندہ گروہ اور صالح فکر طبقہ اس طفل نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے سے ابھی تک ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے اور سوچ بچار ہی کی کیفیت میں مبتلا ہے، جبکہ پانی سر سے گزر گیا اور صورت حال علم الیقین کی سرحدوں کو پھیلا کر عین الیقین کے درجہ میں داخل ہو گئی۔ معاف کرنا اقبال کا یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ شعور و فکر کی یہ کافری معاذ اللہ، فرنگ تیرے خیال و عمل کا ہے مسجود۔ ایک کشتی ملت کے ملاحو اور پشتبانوں، ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ تاتا و بالا نہ گردو اے نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام تعلیم و تربیت کی برکتیں آج ہمیں دنیا میں اسلام کی جتنی بہاریں بھی نظر آ رہی ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اس نظام تعلیم ہی کی برکتیں ہیں جس نے اسلامی تعلیمات مصطفی کی تہذیب و تمدن کو نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مقدس تعلیم درسگاہ ہے سے تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو حیرت انگیز انقلاب برپا کی، اس کی برق رفتاری، اس کی ہماگیر اثرات و ماحول نے ان لوگوں کو بھی انگشت بدندان کر دیا تھا جو سرے سے اس بات کی انکاری تھے کہ یہ دین مکہ کی گلیوں سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ موجودہ اسکولوں کالجوں میں نافذ شدہ نظام تعلیم کی نخستیں ملک بھر کے جملہ تعلیمی اداروں میں اس وقت کافرانہ تعلیمی نظام نافذ ہے۔ یہود و نصارہ کے فکری اور عملی گماشے پوری ڈٹائی کے ساتھ اسلام کے نام پر قائم ہونے والی مملکت میں اس نظام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں ہر وقت ہر لمحے یہ کھٹکا لاحق رہتا ہے کہ کہیں کوئی اسلام کا شدائی اس ملک میں قرآنی نظام کا پرچم بلند نہ کر دے۔ معاذ اللہ۔ تاریخ پاکستان شاہد ہے کہ 55 سال سے انہوں حکومت انہی اداروں کے پروردہ اور تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے اسلام کو ملکی اور عالمی سطح پر ہر جگہ بدنام کیا ہے، اور دوسری طرف اہل دین طبقے کی بے بصیرتی ملاحظہ کیجیے جو دن رات صبح و شام ان آزمودہ عہد یہود و نصارہ کے فضلہ خوار حکمرانوں سے تنقید الاسلام نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک مانگ رہا ہے، اور نت نئے طریقوں سے صرف مطالبہ کی حد تک اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ جن حکمرانوں
جن حکمرانوں کی علمی اور عملی حالت اس قدر قابل رحم ہے کہ الف سے انار اور ریٹ سے کیٹ اور تھوڑی بہت انگریزی بولنے کے سوا دنیا کی خبر نہ آخرت کی فکر، بری عقل و دانش بعید گریست، اور یہ بات ہم پورے وثوق اور دعوے سے کہتے ہیں کہ موجودہ حکمران تو خیر نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ نہیں کرنا چاہتا، اگر بفرض محال نافذ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے انہیں تو دین اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی۔ چجائے کا تمام شعبہ زندگی میں سے عملاً نافذ کر دیں، اگر علم ہی نہیں تو پھر عمل کیا ہوگا؟ جس باغ میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ اگر علماء کرام اور اسلام پسند شخصیت واقعی اس بات کی ہاں ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو ہر جگہ پھیل جائے اور ملک کی ریاست نہ بنا رہے، تو اس کا فقط ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مغربی احتجاجی طریقے بند کر دیے جائیں، اسلامی نظام خلافت کے سوا کسی بھی طرز حکومت، یعنی وہ جمہوریت کی قطیہ یا مارشل لا یا کوئی دوسرا نظام کا نام لے کر یا اس کی حمایت کر کے دوستی کے نام پر یہ اسلام دشمنی ختم کی جائے، اور علماء کی تمام تقریروں، تحریروں، جلسوں، محفلوں، دیگر تقریبوں کا محور اور مرکز بعنوان موضوع اسلام کا عالمگیر نظام سیاست و سلطنت یعنی خلافت المنہاج النبوہ ہو، اور ہر عام و خاص کے سامنے خلفائے راشدین کی باقاعدہ اس نظام شریعت کو اتنے جاندار اور موثر انداز میں بلا کم و کاست بیان کیا جائے جس میں لچک کی ذرا گنجائش نہ ہو، مفادات و ذاتیت کی بدبودار ہوا اس تک نہ پہنچے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ہمارا یہ مقصد اور منصوبہ اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں رائج یہودیانہ نظام تعلیم کی جڑیں نہ کاٹ دیں، اس کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دیں، اور اسے اپنا اصلی و ذہنی دشمن سمجھ کر اس کے خلاف بنیان مرصوص ہو کر اسے ملک بدر اور بتوفیق الہی عز وجل عالم اسلام بدر کر کے ان نوجوان نسل کو آگ کے اس خطرناک الاؤ سے نہ نکال لیں، کیونکہ یہی وہ کوکایف انگریزی کھنڈرات ہے جہاں سے 25 سال کے طویل عرصہ سے ملک و ملت قابض خطرناک جنات اور حکومتی انتظامیہ کی مشینری کا ہر پرزہ بڑے بڑے طریقے اور سلیقے سے تیار ہو رہا ہے۔ استعارے اور کنائیے کی زبان چھوڑ کر صاف صاف کہتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ملک کا ہر صدر، ہر وزیر اعظم، ہر وزیر اعلیٰ، ہر گورنر، ہر حاکم، ہر سربراہ، ہر عامر، کسی بھی قابل ذکر کرسی کا ہر عہدیدار سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کی کوک کا نتیجہ ہے۔ اسلامی عدالت انصاف کے عالمی ڈاکوں یعنی ججوں کا سارا عملہ سکولوں اور کالج یونیورسٹی کو زائد پروردہ ہے، اور تو اور شیطان کا ہیلا، جھوٹ کا شہنشاہ، دغا بازی، دھوکہ دہی میں اول نمبر، دولت کا پٹھو، انصاف کے قاتل وکیلوں۔ اگر علماء کرام اسلام پسند شخصیات واقعی اس بات کے ہاں ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو ہر جگہ پھیل جائے، یہ ملک امریکی ریاست نہ بنا رہے، تو اس کا فقط ایک ہی، اگر علماء کرام اسلام پسند شخصیت واقعی اس بات کے ہاں کہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہر جگہ پھیل جائے، یہ ملک امریکی ریاست نہ بنا رہے، تو اس کا فقط ایک ہی کہ گرو کی جائے، پیدائش و جنمگاہ بھی سکول و کالج یونیورسٹیاں ہی ہیں، بلکہ ایک عام ممبر سے لے کر صدر تک، ایک عام پولیس فوجی اہلکار سے لے کر پولیس اور فوج کے سربراہ تک، ہر قابل ذکر ملازم یہیں سے پیدا ہوتا ہے، اور اپنی حاصل کردہ تعلیم کے اثرات کے موافق نفاذ شریعت کی راہ میں مستقل رکاوٹ بن جاتا ہے، جبکہ ہماری اپنی مجبوریاں جن کی وجہ اس اصل بات کو چھپایا جاتا ہے اور نوک زبان پر نہیں لاتے۔ معلوم نہیں شاعر اس وقت کس حال میں بیٹھا تھا جب ہاتھ پہ غیبی نے اس موقع کے لیے اس کے دماغ میں شعر کا مضمون ڈالا ہوگا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور بچو تقلید مغرب سے سنو اے ایشیا والو کہ مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے۔ اگر کسی کو کورے دماغ کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم نفاذ کی اصل وجہ ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ سورہ اسرافیل کا انتظار کرے۔ ہم تو اس مردہ روح و بدور ندبہ یعنی شعر پڑھ سکتے ہیں، دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ نصیحت، ناداں کے لیے کافی نہیں دفتر نہ رسالہ۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ صفحات میں کچھ ایسے ٹھوس اور ناقابل تردید حوالہ جات پیش کیے جائیں گے جن سے ان نام نہاد تعلیمی اداروں کو اصلی روپ اور بھیانک چہرہ سامنے آ جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی، ہر کس و ناقص پر اتمام حجت ہو جائے گی، حق و باطل کھوٹا اور کھرا علیحدہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر اسلام کا درد رکھنے والے ان ماں باپ اور طلباء و طالبات سے ہمدردانہ التماس کرتا ہوں جو نافہمی یا غفلت کی وجہ سے ان اداروں سے منسلک ہیں یا اس ایسے اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں، خدارہ فی الفور ان سے دستکش ہو جائیں، کنارہ کشی اختیار کر کے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اس میں تمہاری دین و عقبہ کا بلا ہے، اس میں تمہارے بچوں کے دین و ایمان کی بقا ہے، یہی جنت کی راستہ ہے، ورنہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی اس قول کی ذرا برابری وقت و شنوائی نہیں ہوگی، یا اللہ ہمیں خبر نہ تھی۔ لارڈ میکالے کی روحانی اور مانوی اولاد یعنی گورنمنٹ کالج کے خنزیر سے پروفیسروں کے لڑکوں کو ارتدادی تعلیم۔
آفتاب سے زیادہ روشن ہے کہ جب کوئی قوم یا ملت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تہذیب کو چھوڑ کر کسی ایسی قوم کے مرتب کردہ نصاب تعلیم کو اپنا لے جس کا نظریہ حیات اس کے بالکل مخالف اور متصادم ہو، تو اس کا واضح اور ڈوک مطلب یہ ہوگا کہ یہ قوم اپنی مذہبی اور نظریاتی تشخص کو ختم کر کے اجتماعی طور پر خودکشی کرنا چاہتی ہے اور اس دوسری قوم میں مدغم و مجذب ہونا چاہتی ہے، اعوذ باللہ۔ اگر کوئی قوم دوسروں کے تجویز کردہ نظام تعلیم کو برزاد و رغبت قبول کرے، اس پر ترا یہ کہ مطمئن اور راضی ہو کر بیٹھ جائے، تو جلدی یا چشم فلک کو یہ منظر دیکھنا پڑے گا کہ خود اس قوم کے نوجوانوں کی نگاہ میں اپنی ہی قوم، اپنا ہی مذہب، اپنی ہی تاریخ، اپنی ہی تہذیب اور اپنے ہی اسلاف اور بزرگان دین کے قائد و نظریات، بلکہ ہر چیز مخدوش اور پراگندہ ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کے دل و دماغ پر انہی لوگوں کے تصورات و نظریات کا ٹھپا لگ جائے گا جنہوں نے ان کے لیے نظام تعلیم تجویز کیا ہے۔ یہ کسی بھی قوم کی بدترین خودکشی ہوگی جس کا تصور کوئی صاحب عقل قوم حالت خوش و حواس نہیں کر سکتی۔ لیکن پاکستان میں یہ طرفہ تماشا ہے کہ جو حماقت ہم کیا میں پاکستان سے پہلے کمزوریاں بے بسی کی وجہ سے کر رہے تھے، آج بازار آزاد ہونے کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ وہی نظام، وہی تعلیم، وہی نصاب، وہی نظام۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اسلام کا سار و دار مدار عقیدہ و توحید، عقیدہ و رسالت، عقیدہ و آخرت ارکان اسلام پر ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے تو وہ کھلم کھلا کافر مسلمان ہونے کی صورت میں اعلان مرتد ہوگا۔ یہ بات جمہور علماء کے نزدیک مجمع علیہ ہے کہ مرتد کی سزا قتل کے سوا دوسری کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اس حالات کی ستم ظریفی قرار دیا جائے یا اسے بے حسی بے ضمیری کا نام دیا جائے کہ پاکستان کے دل لاہور میں واقع گورنمنٹ کالج کے مرتد پروفیسر اعلانیہ طور پر لڑکوں کو کفر و ارتاد کی تعلیم دے رہے ہیں اور قطعی طور پر منصوص علیہ مثال کے بارے میں اس طرح کے بیان جاری کر رہے ہیں۔ نماز عام مسلمانوں پر فرض نہیں بلکہ نماز صرف گناہ گاروں پر فرض ہے۔ پالتو سور کھانا حلال ہے اور جنت دوزخ کا کوئی وجود نہیں، یہ صرف مولویوں کے گڑھے ہوئے مسئلے ہیں، معاذ اللہ۔ بحوالہ روزنامہ خبریں لاہور 20 محرم الحرام 1422۔ اور حال ہی میں انہی پروفیسروں کے تعلیمی نطفے بے دین اتاترک کمال پاشا کے شدائی اور ملک کے موجودہ سربراہ کسرا پرویز، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پھاڑ کر پرزے کر دیا تھا کہ ہم نال جنرل پرویز، جنرل مشرق جس کو ہم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت پسندیدہ محبوب ترین سنت مبارکہ داڑھی شریف، یعنی جو کہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مامور ہے، کا مذاق یہ کہہ کر اڑایا داڑھی بڑھائیں بسنت نہ منائیں، نکرے نہ پہنے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بحوالہ روزنامہ خبریں 15 محرم الحرام 1422 ہجری۔ لاہور میں ہونے والی عالمی پنجابی کانفرنس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک مدیحہ حمید اختر نے یوں تقریر کر کے قرآن کریم کی توہین کی۔ پاکستان تلاوتاں کرن لئی نہیں بنیا، ترقیاں کرن لئی بنیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اردو میں یہ ہے کہ پاکستان تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے نہیں بنا بلکہ ترقی کرنے کے لیے بنا ہے۔ بحوالہ روزنامہ خبریں 15 محرم الحرام 1422 ہجری۔ معزز قارئین، مذکورہ بالا ہر حیالات و بیانات سے بیرون ممالک سے درآمد شدہ نہیں بلکہ تمام بیانات سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے تربیت پانے والے افراد کے ہیں۔ ہمیں عوام الناس اس قدر گلا نہیں جتنا شکوہ ہمیں ان علماء کرام سے ہے جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں تو اتنے ماہر ہیں کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن ملک بھر کے کثیر الاشاد اخبارات اور رسائل میں شائع ہونے والے کفر الحاد سے لترے ہوئے بیانات پر ان کے سارے فتوے دارالافتاء میں بند ہو کر رہ گئے اور کوئی تھوڑی بہت کارروائی بھی ان دشمنان اسلام کے خلاف نہیں کر سکے۔ وصفا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے نام نہاد علماء کہ اپنے بچے اور بچیاں سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں گمراہ کر انگریزی تعلیم کے لیے کوشاں ہوں، مصلحت کو شیعہ اور حکومتی مفادات کی وجہ سے اپنے مستند فتاوی کا رخ کسی اور طرف زبردستی موڑ دیا جاتا ہے۔ نداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ کراچی کے ملحد و زندیق ٹیچروں کے سکول کے بچوں کی دہریائی تعلیم۔ کراچی کے ایک ماڈرن سکول میں زیر تعلیم ایک نمازی بچے کا اپنے باپ سے مکالمہ ایک رسالے میں چھپا ہے، اس کا اقتباس میں لاحظہ ہو۔ ابو جان، آپ مجھے ماڈرن سکول کیوں بھیجتے ہیں؟ مجھے تو سکول پسند نہیں ہے۔ باپ، کیونکہ بیٹا آخر کیا وجہ ہے؟ بچہ، ابو جان وہاں لڑکیاں ناچتی ہیں، لڑکے ستار ایک قسم کا باجا بجاتے ہیں۔ باپ، توبہ توبہ، ارے واقعی ایسا ہوتا ہے؟ بچہ، ابو پوری بات تو سنیں، ہمارے اردو کے ٹیچر بہت بڑے شاعر ہیں مگر شراب بھی پیتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے لیکچر دیتے ہوئے میں بتلایا کہ روسی خلابازوں نے خدا کو آسمان پر ہر جگہ تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا، نعوذ باللہ۔ باپ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بچہ، ابو ہمارے انگلش کے ٹیچر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتلاتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں، دیکھو اتنی عورتوں نے ان سے شادی کی، نعوذ باللہ۔ ابو اور بتلاؤں، ہمارے سائنس کے ٹیچر ہمیں بندر کی اولاد بتلاتے اور کہتے ہیں کہ ڈارون نے اسے ثابت کر دیا۔ ابو، کیا ہم واقعی بندر کی اولاد ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔
ایک دن ہمیں تاریخ کے استاد نے سبق میں بتلایا کہ مسلمان فاتحین بد کردار تو نہ تھے مگر قابضوں لٹیروں جیسا مزاج ضرور رکھتے تھے معاذ اللہ۔ بحوالہ مسلم طالبات صفحہ نمبر 38 تا 39۔ قارئین کرام خوب پہچان لیجیے، یہ انہی شکار گاہوں کے شکاری ہیں جنہوں نے دروازوں کے باہر قدم آدم بورڈ لگا کر نئے شکار کو پھانسنے کے لیے اس طرح کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آئیں تشریف لائیں، دیکھیے ہم فروغ تعلیم اور معیار تعلیم کے لیے کوشاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی قتل بھی کرے وہی لے ثواب الٹا، دستے قاتل ہے کہ محنت کا صلہ مانگے ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان حالات پر ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ہماری طرف سے کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ تو ان کی جناب میں گزارش ہے کہ آپ واقعی اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہوگی کہ اپنے ساتھزادیوں کی ان مقتلوں کی تحلیل پر قدم نہ رکھنے دیں، اور لڑکیوں کو گھر میں اور لڑکوں کو اسلامی مدرسوں میں دینی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ اور دوسری ذمہ داری شاعر کی زبانی سنیے، تہذیب نو کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے۔ ترقی کرانے اور ڈسپلن سکھانے کا انوکھا طریقہ۔ کچھ عرصہ قبل امریکی سکولوں کی ایک خاتون ٹیچر کے بارے میں اخبارات میں خبر شائع ہوئی، بچے توجہ نہیں دیتے، خاتون استاذہ نے برہنہ ہو کر پڑھانا شروع کر دیا۔ 29 سالہ مسز کیرن نے اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 42 شاگردوں کی جماعت جس میں لڑکے لڑکیاں شامل ہیں اناٹومی کی پیریڈ میں قطعاً دلچسپی نہیں لیتے تھے، جس پر ہم نے یہ انوکھا طریقہ ایجاد کیا، کپڑے اتار کر فوراً بلیک بورڈ کی طرف منہ کر کے پڑھانا شروع کر دیا۔ باحوالہ روزنامہ پاکستان 12 رجب المرجب 1417 ہجری۔ ہو سکتا ہے کوئی بہانہ باز ماسٹر یا طویلاتی مولوی کہے کہ ہمارے سکولوں کا تعلیمی معیار اور ترقی کا انداز ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، پاکستانی سکولوں کو امریکی سکولوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ ایسے بابوں اور عذر لنگ کرتے ہوئے ان اداروں سے ایلفی کی طرح چمٹے رہنے والوں کے لیے ذیل کا حوالہ زناٹے دار تماچا ثابت ہوگا۔ لاہور شہر کے ایک ماڈل سکول کی ہیڈ مسٹریس نے 9ویں کلاس کی ایک طالبہ کو جس نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا اس جرم کی سزا یوں دی کہ کلاس روم میں جا کر جہاں نصف سے زائد لڑکے تھے بلیک بورڈ کے پاس استاد کے سامنے رکھے ڈیسک پر کھڑا کیا، پہلے دوپٹہ اتروایا، پھر قمیض اتارنے کو کہا۔ معذرت و منت سماجت قبول نہ کرنے پر لڑکی نے قمیض بھی اتار دی، کہا اب شلوار اتارو۔ لڑکی نے لجاجت اور منت مرحاز پر کان نہ درے اور با آہٹ ڈنڈے کے ضرر پر اسے شلوار اتار کر کچھ وقت تک سب کے سامنے الف ننگا کھڑا رکھا گیا۔ باحوالہ روزنامہ خبریں لاہور 31 جنوری 1996۔ 1996 شہروں اور دیہاتوں میں ہزاروں کی تعداد میں قائم شدہ یہ وہ خفیہ با قانون چکلے ہیں جو اپنی حرام کاری کی قانون و کان خبر نہیں ہونے دیتے اور لوگوں کو بے وقوف اور الو بنانے کے لیے خوبصورت تختی پر یہ شعر لکھ کر لگا دیتے ہیں، قسمت نو بشر تبدیل ہوتی ہے، یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح اور غور تو کرو، کیسے ظالم ہیں وہ لوگ جو سر کو صبا کہتے ہیں، کیسے عیار ہیں وہ لوگ جو ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے مسلمانوں کی اسی انجام بد سے خبردار کرتے ہوئے کس قدر تلخ مگر حقیقت افروز بات کہی ہے، وہ بدنام جلوہ گری کالجوں کی مسلمان لڑکی پڑی کالجوں کی نہیں ہے، اگر حمل و اغوا گوارا تو سکول کالج سے کیجیے کنارہ۔ واضح رہے کہ پاکستانی سکول میں پڑھائے جانے والا نصاب تعلیم مکمل طور پر یہودیوں کی گرفت میں ہے۔ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا شائع کردہ نصاب ہی کافی تھا، مزید کسی تحریک کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ مسلمان نوجوانوں کو آتش کدہ یورپ میں آخری دھکا دینے کے لیے غیر ملکی ادارے آکسفورڈ پریس سے ساز باز کر کے حکومت کی جانب سے ایک خصوصی نصاب تیار کرایا گیا جس کی مدد سے نرم و ملائم انداز میں غربیت کی نوکدار پھانس کو نسل نو کے دل و دماغ میں بڑی چاک بدستی سے اتارا گیا۔ لیکن ملت اسلامی علیہ السلام کے خون آشام پسوں کو اس سے بھی سرابی نہ ہوئی۔ رب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملک کے تمام اسکولوں کالج یونیورسٹیوں کے تعلیمی نظام کو مستقل طور پر بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی یہودی تعلیمی کمپنیوں اور ایجنسیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اخبارات میں شائع ہونے والی تفصیلی خبر حسب ذیل ہے۔ پاکستان میں تعلیمی نظام پر بین الاقوامی یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا حملہ کامیاب ہو گیا۔ اب ملک بھر میں پرائمری سے سیکنڈری سطح تک یورپ اور امریکہ کے شائع شدہ ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جن میں بلے حج کرتے ہیں، انسانوں کو حصول خوراک کے لیے سوروں کا شکار کرتے شعار اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ صبح کا آغاز نماز کی بجائے سورج کی پوجا کرتے، شرابیں پینے، برخانہ غسل کرنے والوں کو عورتوں سے مساج کراتے دکھایا گیا۔ ایک کتاب میں بلی کے حج کرنے کو کہانی
واپسی پر وہ مسلمانوں کی طرف بڑی سی سفید پگڑی باندھتی اور کندھوں پر علماء کی طرح ایک عبا رکھتی ہے، قبا پہنتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، پھر اچانک یہ جانور دوسروں کے اعتماد حاصل کر کے انہیں شکار کرنا اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کے دینی فرائض کا اس انداز میں مذاق اڑانے کا آج تک کبھی کسی کو جرات نہیں ہوئی۔ ایک اور کتاب جو کہ بک ون کہلاتی ہے میں روایتی رومن ون نامی مضمون میں رنگین تصویروں کے ذریعے رومن تہذیب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک رومن ہاتھ اٹھا کر سورج کی عبادت کر رہا ہے، کئی عمرہ شراب کے گلاس اٹھائے ایک دوسرے کو کھانے کی اشیاء پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی تصویر میں کچھ رومن غسل خانے میں پانی کے تالاب میں خرمستیاں کر رہے ہیں، ایک طرف جانگیں پہنے خاتون ایک مرد کے ساتھ کینڈل لائٹ میں تشریف فرما ہے، تیسری تصویر میں ایک فیملی بیٹھی ہے اور خواتین شراب کے برتن اٹھائے ہوئے ہیں۔ غرض کا اس طرح کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے پاکستان کے نظام تعلیم کو دنیا بھر میں یہودیوں کی بنائی ہوئی ملٹی نیشنل تعلیمی کمپنیوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ بحوالہ روزنامہ نوائے وقت 7 صفر المظفر 1422 ہجری۔ پیارے مسلمان بھائیوں، مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ہر فتنہ و ہر فساد، ہر خرابی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی راہ میں اثر رکاوٹ سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ منشا کے مطابق یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، آمین۔ موجودہ نظام تعلیم کی مثال بالکل اسی طرح جیسے کسی قالب میں روح ہو، اگر قالب سے روح کو نکال دیا جائے تو جسم بے حس و حرکت ہو کر رہ جائے گا۔ اس طرح یہود و نصارہ کی خبیث روح سکول و کالجوں کے قالب میں دندناتی پھر رہی۔ اگر ہم نے قرآن و سنت کا نشتر لگا کر اس روح سعید کو نکال دیا تو اسی روز یہود و نصارہ کا بظاہر موٹا تازہ جسم دھڑم سے نیچے گر کر مردار ہو جائے گا اور بالآخر اپنی مرکزی اصل جہنم میں چلا جائے گا۔ ہے کوئی مرد مسلمان جو آہنی ہتھوڑا لے کر گرز مار مار کر اس آتش کدہ یورپ کو بجا ڈالے، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ ندالیل الامت الاسلامیہ۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ امت مسلمہ نے آج تک یہود و نصارہ کی نظریاتی مراکز، سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں دیکھا۔ یہ فتنہ تو تاتاری فتنوں، صلیبی جنگوں، عالمی کافرانہ اداروں، مثلاً اقوام متحدہ بر صغیر میں انگریزوں کی عملداری کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اگر یہود و نصارہ کے اس تعلیمی فتنے کو تاریخ اسلام کا فتنہ عظیم کہا جائے تو بالکل بجا ہے، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے باقی فتنے ظاہری اور ببانگ دخل تھے، لیکن یہ فتنہ تعلیم کے رنگین اور دبیز پردوں میں استوار، ہوشیاری اور پوشیدگی کے ساتھ لپٹا ہے، جس سے جاننا پہچاننا، اس کا اتھاہ گہرائیوں تک پہنچنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ تتاریوں کا فتنہ بلا شبہ تاریخ اسلام کا ایک بھیانک باب ہے، جس میں 17 لاکھ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ صلیبی جنگوں کی آندھی اور طوفانوں کی خطرناکی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اقوام متحدہ کی کفر باندھی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ روس کے افغانستان پر قابضانہ قبضے اور 16 لاکھ مسلمانوں کے المناک شہادتوں کو کسی قیمت پر فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور برصغیر میں انگریزوں کی بربریت اور مسلمانوں کی غلامانہ زندگی کے سیاہ ترین اور وحشتناک اوراق تاریخ کا تاریخی حصہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ تمام فتنے واضح اور برسر عام تھے، مسلمان انہیں جلد ہی بام کے اور ایک ایک کر کے مٹاتے چلے گئے۔ اس میں انہیں بہت حد تک کامیابی بھی ہوئی، لیکن موجودہ تعلیمی فتنے میں کتنے لوگوں کو کافر و مرتد بنایا، کتنے لوگوں کو الحاد و زندیقیت کے شیشے میں اتارے، کتنے لوگوں کو دین و ایمان برباد کی، کتنے افراد کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کی، کتنے لوگوں کو وجود باری تعالیٰ کا منکر بنایا، کتنے شخاص کو تصور نبوت اور رسالت متنفر کیا، کتنے لوگوں کو اسلام کی حقانیت کے بارے میں ارتیاب و تشکیک میں مبتلا کیا، کتنے افراد کو قرآن مجید پر ایمان متزلزل کیا، کتنے لوگوں کو آسمانی وحی پر اعتماد خراب کیا، کتنے لوگوں کو گمراہ بے دین بنایا، کتنے لوگوں کو آوارہ و عیاش بنایا، کتنے لوگوں کو بدعمل زناکار بنایا، کتنے لوگوں کو غیرت اور حمیت کو درگور کیا، کتنے مردوں اور عورتوں کو بغیرت اور بے ضمیر بنایا، کتنے لوگوں کی نظر میں اسلام کے ہر حکم کو مشکوک اور یہود و نصارہ اور دیگر کفار ناہنجار کے ہر قول و فعل کو محبوب اور مطلوب بنایا۔ یہ ایمان فروشوں کیا ایک لمبی داستان جسے الفاظ کے حصار میں محصور نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس سلسلہ طویل کو ریاضی کے ہندسوں میں سمویا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سارا دندہ تعلیم و ترقی کے نام پر خفیہ ہوتا ہے، جس میں حساب و کتاب، اعداد و شمار کا جامع اور بیڑیاں پہنانا کم از کم میرے جیسے کامل اور ہیچ مندان کے بس سے باہر ہے۔ کسی حقیقت شناس شاعر نے کتنا پرمحل کہا ہے، ستم کشی کو تیری کوئی پہچانے نہ پہنچے گا، اگرچہ ہو چکے ہیں تجھ سے پہلے فتنہ گر لاکھوں۔ موجودہ نظام تعلیم و نصاب تعلیم کے خاتمے کا طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 ترجمہ، اور نیکی پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اور مسلم شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم مبارک ہے، صحیح مسلم شریف ترجمہ، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے طاقت سے روک دے، اگر یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانے، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔
اسلام کا درد رکھنے والے جان سے زیادہ عزیز بھائیو، آپ نے مذکورہ آیہ کریمہ ملاحظہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بلائی اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹاؤ۔ پاکستان کے اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مروجہ نصاب تعلیم کی اساس کفر و گمراہی پر رکھی گئی ہے، اور کفر و گمراہی کا گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونا ازر من الشمس ہے، لہذا قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کی روح سے مروجہ نصاب تعلیم کو موجودہ نظام تعلیم کے زیر انتظام و انصرام پڑھنا، پڑھانا، اس کی حمایت کرنا، اسکولوں کالجوں کا حصہ بننا، نصاب تعلیم کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا، کسی بھی طریقے سے اس میں تعاون کرنا یا اپنی اولاد کو ان میں پڑھنے کے لیے بے مذکورہ آیت کی روشنی میں گناہ اور برائی پر تعاون اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے ہر شخص اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق مروجہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے سدباب اور روک تھام کا پابند ہے، اسے ہر حال میں اپنی طاقت کے مطابق اپنی ذمہ داری سے سخت بدوش ہونا ہے۔ دانشوروں، اسلامی علماء ربانی پر موجودہ حالات میں بہت بڑا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ موجودہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کی ایک ایک خرابی اور ایک ایک برائی کو بھرپور طریقے سے عوام کے سامنے بیان کرتے ہوئے اس نصاب تعلیم سے عدم تعاون اور مقاطعہ کے لیے قوم کو آمادہ کریں، اور لوگوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرائیں کہ وہ قطعاً اپنی اولاد کو ان غیر اسلامی اداروں میں داخلہ نہ دلائیں۔ اسلامی نظام تعلیم، اس نصاب تعلیم کے حامی بہت سارے طلباء ان اداروں میں نادانستہ طور پر ناواقفیت کی بنا پر زیر تعلیم ہے۔ ان طلباء کو مختلف نوع تربیتی جلسوں میں دعوت دے کر پورے نظم و ضبط کے ساتھ تیار کریں، اپنی زندگی کی حقیقت، دنیا و آخرت کی صحیح اسلامی فکر لا کر مشورہ دیں کہ وہ ان اداروں میں پڑھیں اور پڑھانے کا خیال مکمل طور پر ترک کر دیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کو 10 سال کے لیے مقفل بھی کرنا پڑے تو اس میں ذرا برابر دریغ نہ کریں۔ آن کا صحیح اسلامی نصاب تعلیم کی ترتیب و تدوین نہ ہو جائے، اس کے لیے عملاً نفاذ کے لیے کوئی سبیل و راستہ نہ نکل آئے، اور ان اہداف کو حاصل کرنے جانوں مال کی قربانی بھی دینی پڑے تو ہرگز گریز نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز منزل مقصود پر پہنچنے تک اللہ تعالیٰ کی مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم شامل حال ہوگی، اور اسی اہم معاملے میں ہر غیرت مند مسلمان بین قوم کا ہمراہی ہوگا۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ اگرچہ اسکولوں، کالج، یونیورسٹی کی ستم رسیدہ بھٹکتی ہوئی قوم کو سوئے حرم لے جانا اتنا آسان نہیں، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود یہ کام ناممکن اور محال ہرگز نہیں۔ اسکول کی تباہ کاریاں، قسط نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام ہائے تعلیم میں نصابات تعلیم کی اہمیت و افادیت مسلمہ ہے۔ کسی بھی نظام کے تحت پڑھایا جانے والا نصاب تعلیم طلباء کے ذہن کو بگاڑنے یا سنوارنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، بلکہ انہیں صحیح سمت یا غلط راستے پر ڈالنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نصاب تعلیم ایک نظریاتی اعلی کار ہے جو اپنے مرتبین کے خیالات و نظریات کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ تعلیمی نصاب کو ذریعہ بنا کر اہل قلم حضرات اپنے افکار اور آراء کو طلباء کے ذہن میں منتقل کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نصاب تعلیم میں اگر عیسائیت کی روح کار فرما ہوگی تو طلباء عیسائی، اگر اسلام کی روح جلوہ گر ہوگی تو طلباء مسلمان، اور اگر منافقت کی روح کا حلول ہوگا تو طلباء منافق تیار ہوں گے۔ پاکستان کے سرکاری تعلیمی اداروں کو تعلق تیسری قسم سے ہے، جہاں کے سند یافتہ حضرات کی حالت اتنی دگرگوں ہوتی ہے کہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، بلکہ ادھر کے بھی نہیں رہتے، اور پھر بیچارے ترقی کے مارے یوں گویا ہوتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم کا جائزہ لینے سے قبل پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں پر ایک نظر ڈالیے۔ وضاحتی نقشہ حسب ذیل ہے۔ تعلیمی ادارے جو کہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، دینی تعلیمی ادارے اور لا دینی تعلیمی ادارے، اور دینی تعلیمی ادارے آگے 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، مساجد اور اسلامی مدارس، اور اسی طرح لا دینی تعلیمی ادارے آگے 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، نجی اکیڈمیاں اور ماڈل اسکول، اور آگے سکول 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، پرائمری اسکول، مڈل اسکول اور ہائی اسکول۔ وضاحت: دینی اور لا دینی کی تقسیم سے ہماری مراد محض دینی اور دنیاوی تعلیمی ادارے نہیں، بلکہ خالص اور ناخالص دین دار العلوم اور خالص لا دینی اسکول، کالج، یونیورسٹیاں مراد ہیں۔ سرکاری ادارے میں تو مکمل لا دینی نظام کے تحت درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہے، مگر ساتھ نصاب تعلیم پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ جبکہ مذہبی تعلیمی ادارے کے دعوے دار اسلامی مدارس 2 قسم پر ہیں۔ نمبر 1،
جو تمام مغربی علوم و فنون سے گریزاں ہو کر قرآن و سنت کے علوم مقصودہ محمودہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں اور عصری علوم کے عصری فتنوں سے باخبر ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن یہ اسلامی مدارس امت مسلمہ کا صد افطار سرمایہ ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم کے مدارس بھی زبانی طور پر تو علوم اسلامیہ کی تعلیم کے مدعی ہیں، لیکن نیرنگی دورہ کی وجہ سے نا آشنائے دوران عصر رواں ہے اور علوم عصریہ کے نت نئے فتنوں کو سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ انہوں نے مغربی علوم و فنون کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور کلی یا جزوی طور پر انہیں قبول کر لیا ہے۔ ان کی ناگفتہ بے حالت کا اندازہ وہاں کے طلباء کی ذہنی اور اخلاقی حالت دیکھ کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ زیر نظر کتابچے میں لادینی اداروں میں پڑھے اور پڑھائے جانے والے سازشی نصاب کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس لیے کہ یونیورسٹی سطح تک کی کتابوں کا بغور مطالعہ کر کے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ موجودہ نصاب تعلیم ظلمات کا گہوارہ ہے، جسے پڑھانا تو درکنار ایک سچا مسلمان اسلامی ریاست میں اس کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دراصل اس نصاب تعلیم کے در پردہ فرنگی ممار نو نہالان قوم کے قلوب ذہان میں شیطانی تعلیم کے ذریعے ایسا زہر بر رہے ہیں جس کا تریاق ملنا سخت مشکل ہے، کیونکہ امراض ظاہری تو تشخیص اور جانچ پڑتال کے ذریعے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن پوشیدہ اور باطنی بیماریوں کا معلوم کرنا حکیم کے لیے سخت دشوار ہے۔ اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کے تعلیمی نصاب کے ظاہری خرابی اور گمراہیوں کو معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی ذرا سی توجہ کرنے سے جان سکتا ہے، لیکن یہ نصاب تعلیم جس کی اصل وجہ اور سب سے بڑا محرک بن رہا ہے خاموش کفر اور ارتاد ہے، کیونکہ اعلانیہ کفر کو تو ہر خاص و عام جان لیتا ہے، لیکن ان جہالت کے جزیروں اور یورپ کی نئی نئی ایجادات اور پالیسیوں کے ضمن میں چھپے ہوئے اس ساکت اور غیر مخصوص ارتداد کو چند اہل نظر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر وہی بتوفیق الہی عز وجل تعلیمی شہد کی بوتلوں میں گنا مار کر بیٹھے ہوئے اس انگریزی سام کا سر کچلتے ہیں اور اسلامی تلوار سے اس دیو فرنگی کا سردر سے جدا کر کے مقبولانے اس دی میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔ خدا را رحمت کند ای عاشقہ پی تینت پاک تینت را۔ موجودہ نصاب تعلیم کی کفریات، گمراہیاں اور خرابیاں۔ سرکاری اداروں میں رائج غیر اسلامی نصاب تعلیم ہرگز اس قابل نہیں کہ اسے ایک لمحہ بر بھی برقرار رکھا جائے۔ اس کی مدرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، موجودہ سازشی نصاب تعلیم ملت اسلامیہ کے دین و ایمان، اخلاق اور اتوار اور تہذیب و تمدن کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ سے الفت و محبت، ان کی ثقافت و تہذیب یعنی گندگی کے سمندر سے بدبودار پرتعفن ڈیر اور جراثیم درآمد کر کر کے پورے ملک کو اپنی غلیظ و بےسودہ فضاؤں کی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور پہچان، غیرت، ایمانوں کو کلیتاً ختم کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ نمبر 2، اس سرکاری نصاب کی تقریباً ہر کتاب میں اسلامی احکامات سے بغاوت یا کم از کم کسی نہ کسی صورت مخالفت، توہین، تضییق اور استہزاء کا عنصر موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 140، ترجمہ: اب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا تو مت بیٹھو ان کفر استہزاء کرنے والے لحاظ کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہوگے۔ نمبر 3، موجودہ نصاب تعلیم نوجوان نسل کو جس سوچ و فکر سے نواز رہا ہے وہ اس تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے جس کی اس تعلیمی نظام کے جد اول لارڈ میکالے کے الفاظ میں مسلمان بچے پیدائش اور رہائش کے اعتبار سے تو مشرقی ہی رہیں گے، لیکن ثقافت، زبان، بیان، ذہن، فکر، خیالات، نظریات اور اتوار اور گفتار اور کردار کے اعتبار سے خالص انگریز بن جائیں گے۔ نمبر 4، موجودہ سازشی نصاب تعلیم نے نوجوانوں کا مزاج اس حد تک باغیانہ بنا دیا ہے کہ وہ بیشتر اسلامی تعلیمات کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں اور اس کے برعکس یورپ سے آنے والی ہر خبر پر فوراً بلا تحقیق ایمان لے آتے ہیں، چاہے ڈارون کی الٹی کھوپڑی تراشیدہ گھٹیا ترین دعویٰ نظریہ ارتقاء اور امریکی سائنسدانوں کی طرف سے چاند پر پہنچنے کا باطل دعویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ اخبارات کی تفصیلات کے مطابق اس ڈرامائی سفر میں شریک خود ایک امریکی خلائی سائنسدان ماہر بل کے سنگ نے اپنی کتاب ہم چاند پر نہیں گئے میں اس دعویٰ کو جھوٹ کا پلندہ اور عالمی فراڈ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 30 ارب ڈالر کا فراڈ اور ڈرامہ تھا جس کی عکس بندی نیوڈا کے ریگستانوں میں کی گئی۔ چاند سے لائے گئے پتھروں کے اجزاء وہی ہیں جو زمین کے ہوتے ہیں۔ چاند پر سے لی گئی زمین کی تصویریں سراسر فراڈ اور جھوٹ ہیں۔ بہاولہ روزنامہ یلغار لاہور 18 اکتوبر 1999۔ نمبر 5، اسکولوں، کالج، یونیورسٹی میں پڑھایا جانے والا نصاب آئین بعین وہی ہے جو آکسفورڈ، کیمبرج اور دیگر یورپین یونیورسٹیوں کا ہے۔ فرق صرف عین غین کا ہے، بلکہ اب تو بعض اداروں میں یہ فرق بھی ختم کر کے خود انہیں مذکورہ یونیورسٹیوں کا تیار کردہ نصاب منگوا کر ترقی کے نام پر زمانی تقاضوں کا نام دے کر سہانے
مستقبل کے سبز باغ دکھلا کر یہ زہر کا پیالہ بھی بے عقل والدین کے ناسمجھ بچوں کے حلق میں انڈیلا جا رہا ہے۔ نمبر 6، عیسائی مشنریوں نے سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم کو پڑھ کر نکلنے والے ناپختہ ذہن افراد کی سادہ لوہی اور ان کی اسلام سے نافاقیت کی بنا پر پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کی قلیل مدت میں عیسائی مبلغین نے ضعیف الاعتقاد پاکستانی باشندوں کو عیسائی بنانے میں اتنی زبردست کامیابی حاصل کی ہے جس کی مثال بر صغیر میں پورے 150 سالہ برطانوی دور حکومت میں نہیں ملتی۔ عیسائی مبلغ نہایت خاموش طریقے پر انتہائی تیزی و سرگرمی کے ساتھ عیسائیت کے بیچ پہنچ رہے ہیں، چنانچہ قیام پاکستان سے قبل اور بعد کی مسیحی اقلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نمبر 7، رائج الوقت نصاب تعلیم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کالے انگریز یا مشرقی انگریز پیدا کرتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کی اندھی تقلید کو اپنا شعار بنا کر زندگی کی آخری سانس تک انگریزوں کے غلام بنے رہتے ہیں اور مغرب کی مقرر کردہ زاویہ ہائے نگاہ سے باہر نکل کر سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نمبر 8، اس نصاب تعلیم کو چونکہ انگریزوں کے جگر کوشی یعنی پروفیسر حضرات مرتب کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کے سند حماقت لے کر بز ام خیج مفسر قرآن بن بیٹھے، لہٰذا بے دال کے بودام اکثر نصابی کتب الخصوص سائنسی کتب میں الکتاب قرآن حکیم کی ان آیات طیبات کو جو آفاق و نفس اور کائنات سے متعلق ہے، یعنی ان سائنسدانوں کے فاسد و قیاسات و نظریات اور خیالات و تصورات پر پوری صفائی بلکہ ڈٹائی کے ساتھ منطبق کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، خواہ اس نظریے کی قطعیت قرآن کریم سے ثابت ہو یا نہ ہو، انہیں تو ضرور توڑ مروڑ کر کھینچا تانی کر کے سائنسی نظریے قرآن کے موافق ثابت کرتے ہیں۔ سائنسدان محقق اثر اور نابغہ روزگار کا لقب حاصل کرتا ہے۔ بس اقبال کلندرہ نے بات کہی ہے، احکام تیرے حق ہیں پر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بناتے ہیں پازن۔ حالانکہ ایک زندہ جدید حقیقت ہے کہ قرآن و سنت کی ہر بات قطعی اور ختمی ہے، سائنس کی ہر بات ظنی اور غیر یقینی، تاکہ خارجی حقائق اس کی تصدیق و تکذیب نہ کر دیں، کیونکہ مذہب کی بنیاد روحانی وحی پر ہے اور سائنس اور دیگر مادی فنون انسانی فکر کا نتیجہ ہے جس کا ذوف اور ذنیت محتاج بیان نہیں، کیونکہ انسانی تخلیق طور پر ضعیف ہے۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 28، ترجمہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اپنے آپ کو اہل دانش و بینے سمجھنے والے لوگ اسے اپنے تئیں بہت بڑی دینی خدمت گردانتے ہیں، حالانکہ اپنے خیال و فکر کے مطابق سائنسی نظریات پر قرآن کریم کی آیات کو منطبق کرنے کی کوشش قرآن کی کوئی خدمت نہیں، بلکہ سائنسدانوں کو جب ایسے نظریات غلط اور لغو ثابت ہوتے ہیں تو یہ کوشش قرآن کریم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ افسوس ہے ان بناوٹی مفسروں پر، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ نمبر 9، سازشی نصاب تعلیم کو ترتیب دیتے ہوئے وجود باری تعالیٰ کے منکر مرتبین اور دیگر کتب میں بالعموم اور سائنسی کتب میں بالخصوص ایسا ملحدانہ طرز تحریر اختیار کرتے ہیں کہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنے کے بجائے قدرت، فطرت یا نیچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ خالق کائنات کا اعتقاد دل و دماغ میں جاگزی ہی نہ ہو سکے۔ ان کتابوں کو پڑھنے والے اس بات میں پختہ ہو جائیں کہ یہ کائنات ایک حادثے کا نتیجہ ہے، بغیر کسی چلانے والے کے اپنے آپ چل رہی ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو آپ ہی بناتا اور بگاڑتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے حاملین کے خیال میں کائنات کا کوئی خالق ہے نہ مالک، بس قدرت یا فطرت ہی سب کچھ ہے۔ گویا قدرت یا فطرت کا ایک نیا تصوراتی بت تراش کر اللہ تعالیٰ کے نام کی جگہ اپنے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نصابی صلیبی کی مرتبہ نے کیا ہی حقیقت افروز بات کہی ہے۔ یہ طرز عمل اس معروف ملحدانہ نقطہ نظر کا غماز ہے کہ یہ کائنات ایک اتفاق کے نتیجے میں وجود آئی اور پے در پہ اتفاقات کے نتیجے میں سرگرم عمل ہے۔ قدرتی عوامل کی شکست و ریخت یا کسی اتفاق کے نتیجے میں خود بہت اختتام کو پہنچ جائے گی، یا پھر انسان اپنی قد و کاش سے اس قدر ترقی کر جائے گا کہ موت و حیات کو مسخر کر کے کائنات اور انسان کو نعوذ باللہ ابدیت کی صفت سے متصف کر لے گا۔ بحوالہ نصابی سلیب صفحہ نمبر 20۔ اس ملحدانہ طرز تحریر کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائے۔ زندگی کے لیے بڑا خوشگوار اور بدنصیبی کا حامل حادثہ ہے کہ عہد حاضر کے ترقی یافتہ دور میں انسانی کاوشوں سے پیدا کردہ بعض کیمیائی مرکبات کے بخارات اوزون کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کیمیکلز نے اوزون گیس کو ضائع کر دیا، جس سے اوزون کی حفاظتی تہ میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ ان شگافوں کے سبب سطح زمین کے موسم میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی گئی ہیں۔ بہرحال شاید قدرت کو ہم پر رحم آ گیا، اب ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ قدرتی عوامل ان شگافوں کو پر کر کے رکھ دیا، جس سے موسم دوبارہ اپنی شکل میں آ رہا ہے۔ بحوالہ کیمیاء برائے جماعت نہم و دہم صفحہ نمبر 331۔ محترم قارئین، اللہ تعالیٰ کے نام کو چھوڑ کر قدرت، قدرتی عوامل، فطرت جیسے الفاظ کا استعمال کر کے مرتبین دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات اپنے ارتقائی مراحل طے کرتے خود بخود چل رہی ہے، جس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اور ظاہر ہے کہ یہ خاصہ دخریاتی فکر اور منکرین خدا کا عقیدہ ہے۔ مسلمان بھائیو،
غور کرو کیا ایسی تعلیم پانے والے شخص سے کبھی بھی یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ تو خدا کا انکار کر، بلکہ وہ تو رفتہ رفتہ اپنے آپ ہی خالق کائنات کی ہستی سے لاپرواہ اور آخر کار خدا کا منکر بن جائے گا، الیاذ باللہ۔ قرآن حکیم نے ایسے ملحدوں کو کتنے احسن انداز میں خبردار کیا ہے۔ ترجمہ سورہ یونس آیت نمبر 32۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، پس حق کے بعد کیا ہے بہجز گمراہی کہ پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے۔ نمبر 10، عربی مسلمانوں کے نزدیک مقدس زبان ہے۔ اس کا تقدس اس وجہ سے ہے کہ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی محبوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے۔ یہ قرآن و سنت کی زبان ہے، بلکہ اہل جنت کی زبان ہے۔ اسی محبوبیت کی بنا پر عربی زبان کو تمام زبانوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ مبارک زبان انگریزی کے رسیہ حضرات کو راس نہیں آتی، ہر وقت اس کی مخالفت کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہان سے اس کی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں نے تو بدبختی و نالائکی کی انتہا کر دی، اس قرآنی لغت کو غیر ملکی زبان قرار دے دیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ باطل قوت اسلام دشمن حکومت یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور تہذیب مغرب کی گندگی کے تمام گندے کیڑے کان کھول کر سن لیں، یہ مقدس اور پاکیزہ زبان قرآن کی زبان ہے۔ قرآن پاک کی محافظ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کر کے قرآن کریم کے ساتھ عربی زبان کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، گویا کہ اسلام کی ابدی اور دائمی تعلیمات کی طرح اسلام کی پسندیدہ لغت سید اللسان عربی زبان بھی صبح قیامت تک اپنی اصلی شکل و صورت میں برقرار رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ برادران اسلام، سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے لیے ساچ نصاب تیار کرنے والے یہودی الفکر سرپرستوں نے اپنی خبث باطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عربی زبان کی برائے نام جو کتب شامل نصاب کی، ان کا نام کتاب العربی متعارف کرایا ہے، اور اس کتاب کا نام لغت الاسلام یا لغت القرآن و سنہ رکھنے سے جان بوجھ کر گریز کیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ تو محض ملک عرب کی زبان ہے، اسلام کے ساتھ کوئی اس کا خاص تعلق نہیں۔ ہمارے موقف کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ 1988 میں جب نئی حکومت قائم ہوئی تو اس نے برسر اقتدار آتے ہی موجودہ حکومت کی طرح عربی زبان کی ڈٹ کر مخالفت کی اور نصاب میں شامل عربی کتابوں کو صاحب کا نام لغت الاسلام ختم کر کے کتاب العربی نام رکھ دیا۔ اس وقت چھٹی جماعت کی لغت الاسلام میں زبان نبوی کی شان و عظمت کو بیان کرنے والے مدرجہ ذیل نظم ہوا کرتی تھی۔ آباد اس نظام صرف اس لیے خارج کر دیا گیا کہ کہیں طلباء کے ذہن اسلامی لغت کی محبت کے اثرات قبول نہ کر لیں۔ حوالہ نمبر 11، اس نصاب تعلیم کے مرتبین و مصنفین انتہائی لومڑ مزاج جو شاطر واقع ہوئے، جس غیر اسلامی نظریے اور خیال نوجوانوں کے ذہن میں راسخ کرنا مقصود ہو، اسے تمام تر نفسیاتی حربوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لارڈ میکالے نے تو مغربی نظام تعلیم کی درجہ بندی اپنے خیالات کی منطقی کے لیے پرائمری، مڈل، ہائی اسکول، کالج پھر یونیورسٹی کی شکل میں کی تھی، لیکن اسے مشرقی فرزندوں نے اس مشن کی تکمیل میں اپنے باپ کو بھی بات دیتے ہوئے شاطرانہ اور آیارانہ چالوں کی حد کر دی۔ مثلا نفوس انسانی کی قاتل سوچ خاندانی منصوبہ بندی کی کو لیجیے۔ ابتدائی جماعتوں سے لے کر ایم اے تک کتابوں میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، کہیں ترقی کا راز، آبادی کا خطرہ جیسے عنوان دے کر، کہیں آبادی کے مسائل کی جمع کر۔ یہ طریقہ واردار نویں جماعت کی کتابوں کے مضامین میں تدریجاً جاری و ساری رہتا ہے۔ ادھر بچہ سن بلوغت اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، ادھر میٹرک سے ایم اے تک کتابوں میں منصوبہ بندی کے عملے طریقے سے واقفیت کی ترغیب تجاویز دیتے ہوئے آخری فرمائش کی جاتی ہے۔ یہ حقیقت اب تسلیم کر لینی چاہیے کہ قومی سکون اور خوشی اور خوشحالی کی چابی چھوٹا خاندان ہے۔ باحوالہ انگلش جماعت دہم صفحہ نمبر 154۔ ہم نے بطور نمونہ ایک جھلک پیش کے دیگر غیر اسلامی نظریات کے ارسال و انتقال کے مختلف ریبی حربوں کو اس پر قیاس کریں۔ حوالہ نمبر 12، اکثر نصابی کتابوں میں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ دینی تعلیم ادنا اور جدید سائنسی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے۔ مثلا علامہ اقبال کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے تحریر کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے ابتدائی دینی تعلیم سیالکوٹ کے مولوی میر حسن سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اور جرمنی چلے گئے اور قانون کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ 10ویں جماعت کے مطالعہ پاکستان میں تو صاف صاف لکھ دیا گیا کہ پاکستان میں کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہا جاتا ہے۔ باحوالہ مطالعہ پاکستان برائے نحو دہم صفحہ نمبر 122۔ چند مستثنیات کے علاوہ سکولوں، کالج و یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی مذہبی حالت کی تفصیل درکار ہو تو اسی نصاب تعلیم کے ڈسے ہوئے اور سیکولر ماحول کے مرکز گورنمنٹ کے پروفیسر سجاد علی زندیق کے مذکورہ ذیل کافرانہ اور ارتدادی نظریات پڑھیے۔ موجودہ سائنسی دور میں قرآن کی تعلیمات نعوذ باللہ پرانی ہو چکی ہیں۔ اسلام کیسا مذہب کہ آپ دوسری خاتون کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، شادی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، ہلکی پھلکی شراب نوشی ذہنی استعداد بڑھاتی ہے، مذہب سے اتنا متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی جہاد میں گزر جائے، انسان کو اچھائی کا ٹھیکیدار نہیں بنا رہنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ باحوالہ روزنامہ یلغار 14 ربیع الاول 1422 ہجری۔ ان نظریات کے حامل بے دین پروفیسر نے مذکورہ کفری کلمات کا آزادانہ استعمال کرتے ہوئے تقریر شریر کے آخر میں مزید کچھ کسر سمجھتے ہوئے مردہ دینار لاہور کی چھاتی پر مونگ دلتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکا، نعوذ باللہ۔
بہوالا روزنامہ یلغار 14 ربیع الاول 1422 ہجری۔ نکل جا اے زمین ناپید انہیں اے آسماں کر دے، نہ یوں چین سے بیٹھیں گی بغیرت پروفیسر۔ حوالہ نمبر 13۔ غدار اسلام الخلافت عثمانیہ کے قاتل ترک حکمران کمال پاشا کے کردار اور اصل افکار نظریات سے پاکستان کے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ کمال پاشا ترکوں کی غیرت ایمانی کا غاصب اور بدنام زمانہ شرابی حکمران تھا۔ اس کے اندر خدا کا اعتقاد، نہ زندگی بعد موت کا یقین، علماء اسلام کا سخت مخالف تھا، جہاد کا دشمن، شیطان کا اعلی کار تھا۔ اس نے شریعت کے خاتمہ، ان قاضیوں کو دینی عدالتوں کی منسوخی کی پرزور وکالت کی تھی جو اسلامی قانون کے شارح و ترجمان تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کا کہیں وجود نہیں، انسان ہی اپنی تقدیر بناتا ہے۔ اسلام اور راسخ العقیدہ مذہبیت سے اس کو شدید نفرت تھی۔ یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے ترکی سے خلافت عثمانیہ کو 1924 میں خاتمہ کر کے مغربی جمہوریت کو رواج دیا، اور ترکی خلافت کے شیخ الاسلام کے سر پر، جو اسلام کے بہت بڑے عالم اور ایک قابل احترام بزرگ تھے، قرآن پاک پھینک کر مارا، نعوذ باللہ۔ وہ تہذیب جدید دراصل تہذیب خبیث کا پرجوش پجاری، اس کا ایک وفادار ہواری تھا۔ اس نے امامہ شریف سمیت سر کے ہر لباس کو خلاف قانون قرار دے دیا اور انگریزی ہیٹ کو استعمال لازمی کر دیا، اور مذہبی حلقے کے وہ افراد جنہوں نے اس منحوس و متکبر شخص کے خلاف آواز اٹھائی، یا تو پھانسی پر چڑھا دیے جاتے تھے یا پھر اذیت خانوں میں پابند سلاسل بنا دیے جاتے۔ وہ شراب اور موسیقی کا شائق تھا۔ اس نے ترکی میں شرعی اداروں محکموں اسلامی قانون شریعت کو ملک دخل کر کے سوئٹزرلینڈ کا قانون دیوانی، اٹلی کا قانون فوجداری، جرمنی کا قانون بین الاقوامی تجارت نافذ کیا، اور پرسنل لا کو یورپ کے قانون دیوانی کے مطابق ماتحت کر دیا۔ دینی تعلیم ممنوع قرار پائی، پردہ کو خلاف قانون قرار دیا، مخلوط تعلیم کا نفاذ کیا گیا، عربی حروف کی جگہ لاطینی حروف جاری ہوئے، عربی میں اذان ممنوع قرار پائی، اور قوم کو اسلامی لباس ترک کر کے انگریزی لباس پہننے کا حکم دیا۔ اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہونہار نے اسلام پسند ترقی قوم اور حکومت کی دینی اساس کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا، اور قوم کا مذہبی نقطہ نظر بالکل ہی بدل ڈالا۔ بقول اقبال، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بحوالہ تفصیل کے لیے دیکھیں مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش، صفحہ نمبر 4-12۔ مرکومہ بلا تفصیلات مسلم امہ کے عدیم النظیر دشمن کمال پاشا کے بارے میں ثابت شدہ حقائق ہیں، لیکن سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی اکثر اردو انگلش کتابوں میں کمال پاشا کو ترکی کا نجات دہندہ، مصلح قوم اور ترکوں کا ایمانی اور روحانی قاتل ہونے کے باوجود عطا ترک یعنی ترکوں کا باپ جیسے لقابات سے نوازا گیا ہے، اور قوم کے بچوں کے شعور اور لاشعور میں اسے اصلاح پسند رہنما کے طور پر سمویا گیا ہے۔ بیشتر نصابی کتابوں کے علاوہ 11ویں اور 12ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب مصطفیٰ کمال نامی مضمون میں زوال پاشا کی غیر اسلامی شخصیت کو عظیم رہبر اور مصلح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ترکی سے اسلامی تہذیب اور ثقافت اور آثار خلافت کے خاتمہ کو اصلاحات کا نام دیا ہے۔ خلیفہ وقت کے لیے سلطان کا لفظ استعمال کر کے مضمون کے مصنف نے اپنے ذہنی اور قلبی عناد کا ثبوت دیا ہے۔ بحوالہ دیکھیے 11ویں اور 12ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب، صفحہ نمبر 118۔ حوالہ نمبر 14۔ لارڈ میکالے کا جانشین، موجودہ سازشی نظام تعلیم اور نظام تعلیم کا بانی ثانی سر سید احمد خان، حقیقت میں سر سور خان، جو کہ مسلمانوں کی پستی کا اصل ذمہ دار ہے، اسے سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کی اکثر نصابی کتابوں میں قوم کا عظیم رہنما، مسلمان رہبر ظاہر کیا گیا۔ حالانکہ اس کے کفریات سے کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ تفصیلات کے لیے الطاف خالی کی حیات جوید اور سر سید کی اپنی تفسیر القرآن کا مطالعہ کیجیے۔ حوالہ نمبر 15۔ اسلام گالی گلوچ کو سخت ناپسند اور گھٹیا فعل قرار دیتا ہے، لیکن 10ویں جماعت سے اگلی جماعت والی کالج یونیورسٹیوں کی انگریزی کتابوں میں موجودہ انتہائی گندی گالیاں باقاعدہ سبکن پڑھائی جاتی ہیں۔ اسلام تو دشنام گوئی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لیکن کالج کی دنیا ایک مہذب، دشنام باز اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے نزدیک شاید گالیاں بھی ادب عالیہ کا ادبی حصہ ہیں، کیونکہ ان کتب کے مؤلفین کے مقول یہ ادیبانہ شاپارے ہیں جو بچوں کے ادیب و صحافی بنانے کے لیے پڑھائے جا رہے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کس قدر جامع ہے۔ ترجمہ: جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر، کیونکہ جب غیرت نہ رہی ایسے بغیرت سے کسی فعل بد کے صدور کی خیرت نہ رہی۔ حوالہ نمبر 16۔ 10ویں جماعت کی طبیعیات میں ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کا تذکرہ مسلمان سائنسدان پاکستانی سائنسدان کے عنوان کے تحت بڑے زور و شور سے کیا گیا ہے۔ حالانکہ غدار اسلام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی پکا مرتد اور کالا کافر ہے، نہ صرف یہ کہ اسلام کا کلا دشمن بلکہ پاکستان کا بھی غدار ہے۔ اس کے نظریات جاننے کے لیے مرکومہ ذیل بیانات کو غوراً پڑھیے۔ 1909 میں سناک میں نوبل انعام حاصل کرتے ہوئے خبر نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا، میں سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کا غلام ہوں، پھر پاکستانی ہوں۔ بحوالہ 7 روزہ زندگی، لاہور، 14 جون 1990۔ پارلیمنٹ میں قادیانی کو کافر قرار دے جانے کے فیصلے پر اس نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
جو سلوک مسٹر بھٹو نے قادیانیوں سے کیا ہے میں اس پر یہی دعا کروں گا کہ نہ صرف مسٹر بھٹو بلکہ ان کا تمام کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ جو اس فیصلہ کے ذمہ دار ہیں۔ بحوالہ 7 روزہ دیوان لاہور 11 سن 1979 جن دنوں قومی اسمبلی نے قادیانی کو کافر قرار دیا تھا، ٹھیک انہی دنوں مسٹر بھٹو کے دور حکومت میں ایک سائنسی کانفرنس منعقد ہوئی۔ ان دنوں ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی بیرون ملک مقیم تھا۔ حکومت کی طرف سے کانفرنس میں شرکت کے لیے انہیں دعوت نامہ بھیجا گیا۔ یہ دعوت نامہ جب ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے پاس پہنچا تو اس نے دعوت نامے پر مذکورہ ذیل جملہ لکھ کر وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھیج دیا: میں اس لعنتی ملک پر قدم رکھنا نہیں چاہتا جب تک کہ آئین میں کی گئی ترمیم واپس نہ لی جائے۔ بحوالہ امام احمد رضا، ایک ہمہ جہت سائنسدان، صفحہ نمبر 14۔ قارئین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالسلام جیسے متعصب قادیانی کو کس طریقے سے ان نمک حرام قلمکاروں نے مسلمان اور پاکستانی سائنسدان ظاہر کیا اور اس کے غیر مسلم و مرتد ہونے کی طرف اشارہ تک نہیں کیا۔ کیا یہ مسلمان لڑکوں کو ملحد بنانے کی سازش نہیں؟ یعنی انسان کو محض مادی تحقیقات اور ایجادات کی حیثیت سے دیکھا جائے، چاہے عقیدہ اس کا کچھ بھی ہو، مذہب اس کا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا عیسائی، قادیانی ہو یا دہر یا غرضی کا جو کچھ بھی ہو، لیکن مادہ پرست سائنسدان ہو۔ ضروری تنبیہ: قرآن و سنت کی روح سے قادیانی جماعت محض مجرد کافر نہیں بلکہ مرتد اور واجب القتل ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کیا ہے۔ مرتد کی تعریف ہی یہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ لہٰذا اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو 1976 کو قومی اسمبلی کی طرف سے قادیانیوں کو مجرد کافر قرار دیے جانے کا قادیانی کو عظیم فائدہ حاصل ہوا کہ انہیں اقلیتی فرقہ تسلیم کر کے سرکاری تحفظ مل گیا۔ حالانکہ ایسی اسلامی ریاست میں مرتدوں کے تحفظ و حقوق کی کوئی گنجائش نہیں۔ عدم توجہ کی صورت میں انہیں طے کر دینے کا حکم ہے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلیمہ کذاب اور اسود عنی اور ران کے پیروکاروں کو واصل جہنم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جڑ کٹ گئی اور ان کی نسل و جماعت آگے نہ بڑھ سکی، جس طرح کہ آج قادیانیت ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں کی تعداد میں پھیل گئی ہے۔ بہرحال یہ قائدین تحریک ختم نبوت سے تحریک خطاب واقعہ ہوئی، جس کا ازالہ ضروری سنجیدہ فکر علماء کرام کے اس بارے میں از سے سر نو غور فکر کرنا چاہیے۔ حوالہ نمبر 17۔ موجودہ سازشی نصاب تعلیم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ نصاب ساز اداروں نے اتنی فنکاری کے ساتھ اسے مدون کیا ہے کہ اسے پڑھنے والوں کی پوری دماغی تربیت اس نقشے پر ہوتی ہے جو نقشہ قرآن و سنت کے بالکل برعکس ہے۔ جب ایک شخص کو غیر مسلم بنانے کے تمام ذرائع مہیا کر دیے جائیں، وہ ان پر عمل بھی کرے، اگر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں عربی اور دینیات کی چند کتابیں تھما بھی دی جائیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جبکہ ان کتابوں کو عارضی طور پر نصاب میں شامل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کہیں ان اداروں پر غیر مسلم بنانے کا الزام عائد نہ ہو جائے۔ اگر 100 طالب علم میں سے اکاد کا کوئی لڑکا مکمل اعتقادی، مکمل عملی طور پر سچا مسلمان رہ بھی جائے تو اس میں سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اتفاقی حادثہ اس بات کا بین ثبوت ہوگا کہ یہ نوجوان فطرت ابراہیمی پر پیدا ہوا تھا اور کافر سازی کے ماحول سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حوالہ نمبر 18۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا نصاب تعلیم نے 3 طرح کے افراد تیار کیے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جس پر فرنگیت کا رنگ غالب ہے، کچھ انگریز بن گئے، کچھ انگریز بننے کے لیے پڑتول رہے ہیں، یہ پرہجوم اور اکثریتی طبقہ ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جس میں اسلامیت غالب ہے، عام ازیں کہ اس کا رنگ گہرا ہو یا فرنگیت کے اثر سے ہلکا پھیکا پڑ گیا ہو، اس کا تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تیسرا وہ طبقہ جو ڈاواں ڈول ہے، نہ پورا انگریز ہے نہ پورا مسلمان، یہ اکثریت میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ اس تیسرے گروہ کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ یہ بتان عصر حاضر کہ دیتے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ، یعنی یہ بتان عصر حاضر کہ بنتے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ۔ حوالہ نمبر 19۔ بچوں نوجوانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے شعبہ نصاب سازی نے ہی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی کہ ان کے ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے مزید کسی ہتھیار کی گنجائش ہوتی، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ عنان تدریس و تعلیم بھی ایسے فرنگی معماروں کے ہاتھ میں دے دی گئی جو مغربی طرز تعمیر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ایک ہم ہی کیا، ہم نے بچوں کو فکر عمل کی باغ دوڑ ان افراد کے ہاتھوں میں دے کر اپنی اولاد کو مرد مومن بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا کریلے کی بیل سے خوش انگور کی توقع رکھنا حماقت کی انتہا نہیں؟ لیکن ان بازیگروں کے لیے ابھی بھی ایک بات وجہ پریشانی بنی ہوئی تھی، وہ یہ کہ مذہبی طبقے کو کیسے یقین دلایا جائے کہ ہم مسلمان بچوں کو اسلام کا باغی نہیں بنا رہے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ دینیات اور عربی مضامین کے چند پیشہ ور مولوی رکھ لیے جائیں تاکہ اگر کوئی زبان اعتراض کرے تو فوراً مقدس گائیں اور مطابق حدیث شریف ان گونگے شیطانوں کو پیش کر دیا جائے۔ حوالہ نمبر 20۔ اس نصاب تعلیم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنے والے افراد کو آپ لاکھ سمجھائیں، تبلیغ کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیں، قرآن و سنت کے دلائل پیش کریں، مدعو دے چند افراد کے علاوہ ان کے گانوں پر
جوں تک نہیں رینگتی، اپنی بے مقصد زندگی کے خیالی خول میں ہی مست رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا سبب واضح ہے کہ نصاب تعلیم ان کے ایمان و اعتقاد کی جڑ اس قدر ڈیلی کر چکا ہے کہ ان کے اندر دینیات کی قبولیت کا مادہ ہی نہیں رہتا۔ بھلا آپ خود سوچیں، جس نام نہاد تعلیم یافتہ لوگوں کی کثریت کے یقین و اعتقاد کو گل لگ چکا ہو، تو آخر ہمارے پاس کون سی چیز جس کا استعمال کر کے ہم انہیں اخلاقیات و انسانیت کے اصولوں پر قائم رکھ سکیں؟ اکبر نے سچ کہا ہے، مشرقی تو سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی اس کی طبیعت ہی کو بدل دیتے ہیں۔ حوالہ نمبر 21 کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر کی مارکیٹوں، اردو بازاروں، چوکوں، سڑکوں، تمام اہم مقامات پر فحاشی، اوریانی، شہواتی تصویرات سے لبریز اور گندی ننگی انتہائی فحش تصاویر پر مشتمل ڈائجسٹ، فلمی رسالے، میگزین، اخبارات، رسائل کے مدیران، مدر سرپرست اور منتظمین علم کے تقدس کے پامال کرنے والے یہ شہوت پرست کتے کون ہیں؟ نہیں معلوم تو ہم بتا دیتے ہیں، معاشرے کے سور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرصہ دراز تک سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کے فحش نصاب سے فیض حاصل کیا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس BA کی سند ہے، کسی کے پاس MA کی سند ہے، کسی نے PhD کی ہوئی ہے، ورنہ خالص اسلامی ماحول میں پرورش پانے والا انسان تو ایسا مخرب اخلاق اور ذلیل لٹریچر چھاپنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جس کی اشاعت کا ارتکاب کر کے ان کمینہ خسر لوگوں نے قوم کے ایک مقصد بے حصہ کے اخلاق کے کردار کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حوالہ نمبر 22 شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو، اس ہوش ربا نصاب کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ نصاب فنکار، گلوکار، اداکار، ہدایت کار، فلم ساز، مختصر یہ کنجر طبقے کے جملہ انواع بھی تیار کرتا ہے۔ کوئی نادان جو اس حقیقت سے انکار کی جرات کر سکتا ہو کہ ظلموں، فلموں، ڈراموں، تھیٹروں کی دنیا سے تعلق والے افراد، خواہ وہ لڑکا اور لڑکیوں میں سے کوئی ایک بھی جاہل نہیں، بلکہ سب کے سب سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کے سند یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی، ہم نیک و بد نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ حوالہ نمبر 23 اس نصاب کے کیا کیا کمالات بیان کیے جائیں۔ VCR، سینما گھر، کیبل نیٹ ورک کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی کا جال بچھانے والے افراد کے تمام عملے بھی اس نصاب سے استفادہ کیا ہے، بلکہ ریڈیو ٹی وی اسٹیشنوں کے جملہ فحش نشریات کے سرپرست گروہ نے بھی تمام تعلیمی مراحل یہی نصاب پڑھ کر کیے ہیں۔ اس سلسلہ تحریر کے آخر میں ہم اپنے بولے بالے سادہ دل بھائیوں کو نہیں بھول سکتے جو ٹی وی، VCR، سینما، کیبل نیٹ ورک، فلموں، ڈراموں، تھیٹروں، بے حیائی کے تمام مراکز کی تو باتیں کھول کھول کر پھاڑ پھاڑ کر ڈٹ کر مخالفت، لیکن تو لطف یہ ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ حضور آپ کی مخالفت بجا آپ کا جذبہ تبلیغ برحق، لیکن ان تمام محکموں کے سربراہوں کو بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کی مہذب تعلیم نے خراب کیا ہے، تو آپ ان اداروں کو اسلام دشمن نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے خاتمے کے لیے جدوجہد کیوں نہیں کرتے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری؟ کیوں جب پورے ملک میں خالص اسلامی نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کا انعقاد ہو جائے گا، ان کی تربیت اسلام کے مقدس ماحول میں ہوگی، اسلامی معاشرتی اقدار کو دیمک کی طرح چاٹنے والے نبوی افکار نظریات کے شفاف چاند کو رونی سمجھ کر او کرنے والے یہ باولے سگ کتے اپنا ماتھا رگڑ رگڑ کر اپنی موت آپ مت جائیں گے۔ تو اس لمحے ہماری یہ بات سن کر ہمارے یہ پراسرار بھائی مفاداتی اس نام کو بتوں کو ذکر حاصل بات بنانے کے بجائے آئیں اور بائیں شائیں کرتے جائیں گے، اپنی لغزش پہ ذرہ بھی نہیں نادم ہوتے۔ ایک یہی عیب ہے اس دور کے انسانوں میں، نظر آتے نہیں بے پڑتا حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی تقلید سے کور۔ عزیز جان مسلمان بھائیو، گزشتہ صفحات میں کڑوے کڑوے انداز میں ہم نے جو کچھ تقریر کیا اور صرف آپ کی بھلائی اور دنیا عاقبت کو پیش نظر رکھ کر تقریر کیا ہے، کسی جگہ انداز تحریر میں سخت کرخت لہجہ اختیار کیا گیا تو وہ بھی اپنے غافل بھائیوں کو بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے کے لیے ایسا کیا، کیونکہ نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا۔ اس سے قبل اس سازشی نصاب تعلیم کے اثرات و نجائت کو بیان کیا گیا۔ آئندہ اوراق میں مغرب زدہ حکومت پاکستان کے زر خرید، نصاب ساز اداروں کی سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کے لیے منظور شدہ فرسودہ اور بےخودہ کتابوں کی اصل عبارات ماں حوالہ جات نقل کی جا رہی ہیں، جن کو پڑھنے پڑھانے سے سرکاری تعلیمی اداروں کو کوئی استاد، کوئی طالب علم بھی مستثنا نہیں۔ جو کتب 100% افراد کو چھوڑ کر 98% طبقے کی ذہن سازی کر رہی ہے، جن کے ورک میں موجود روح مغرب کی تاثیر کی وجہ ہونے کے ہے، ہمالیہ کی حیثیت رکھنے والے مسلمان نوجوان مٹی کا ایک ڈھیر ثابت ہوتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے بھی دیار مغرب کے خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ ان عیارات کے مطالعے کے بعد آپ کا بلکہ ہر مسلمان کا دل بھی اس بات کو گواہی دے گا کہ ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے محض قیاسیات پر مبنی نہیں بلکہ 100% حقیقت ہی حقیقت ہے۔ میں خود غرض نہیں ہوں میری آنسوں پر رکھ کے دیکھ، میں خود غرض نہیں ہوں میرے آنسوں پر رکھ کے دیکھ، فکر چمن ہے مجھ کو غم آشیاں نہیں۔ مسئلہ یاد رہے کہ آنے والی عبارات کو صحیح سمجھ کر پڑھنے پڑھانے اور شائع کرنے والے
شخص کافر اور مرتد ہوگا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین سخت حرام ہوگا۔ لیجیے دل پر ہاتھ رکھ کر ان عبارات کو پڑھیے۔ مسلمان اور کافر آپس میں بائی بائی ہیں۔ باہوالا مطالعہ پاکستان، نہم دہم صفحہ 122-25۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو آپس میں بائی بائی قرار دیا ہے، لیکن سکولوں میں ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی مسلمانوں کے تہواروں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ان کو اپنے تہوار بھی ہوتے ہیں۔ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسٹر کا تہوار کافی مشہور ہے۔ ہندو اور سکھوں کے بھی اپنے تہوار، اور مسلمان اپنے غیر مسلم بھائیوں کی خوشی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ باہوالا مطالعہ پاکستان، نہم دہم۔ جہاد کا دور ختم ہو چکا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق تو کفار سے جہاد قیامت تک جاری رہے گا، لیکن اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے اپنی کتابوں کے ذریعے ملک بھر میں یہ پیغام نشر کر رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ حق و باطل میں حد امتیاز قائم کرنے کے لیے مجاہدین شمشیر بکف ہو کر میدان کا زار میں اترتے تھے، اور یہ طریقہ کار اس زمانہ رسالت کی روح اثر تھا۔ یہ روح اثر آج کی دنیا میں فرسودہ قرار پائے گی معاذ اللہ۔ حق و باطل میں تمیز کا معیار موجودہ دور میں دلائل کی قوت، دلائل کے دور میں شمشیر زنی جہالت کی نشانی تصور ہوگی، نعوذ باللہ۔ باہوالا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی BA کی شائع کردہ کتاب عمرانیات، صفحہ نمبر 320-341۔ طبی تحقیقات کا نتیجے میں موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کلام باری تعالیٰ کے مطابق دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، بلکہ موت تو اتنی اصل چیز ہے جس کا انکار آج تک کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی نہیں کر سکا، لیکن ننگ افاق اوپن یونیورسٹی دنیا کی موت کے ہاتھ میں خوشخبری بھی دے رہی ہے، نعوذ باللہ۔ پڑھیے اور سردنیے۔ آثار یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ طبی تحقیقات کا نتیجہ ایک دن موت کی حتمی خاتمہ کی شکل میں نمودار ہوگا۔ شہیدوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ زندہ جاوید رہتے ہیں، آئندہ ہر شخص زندگی پانے کے بعد اس سے محروم نہیں ہو سکے گا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ بحوالہ مذکورہ عمرانیات برائے BA، صفحہ نمبر 378۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ موت پر قابو پا کر آج کا انسان عمر ہجر پانے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ بحوالہ عمرانیات برائے BA، صفحہ نمبر 363۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، خدا یہ تماشا بھی دیکھ رہا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان نوری مخلوق اور جنیا فرشتوں کا روپ دار لے گا۔ اسلامی نظریے کے مطابق انسان کی موجودہ شکل کسی ارتقائی عمل کا نتیجہ نہیں، روز اول سے لے کر انسان آج تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہا ہے اور اب بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے، لیکن نصاب مرتب کرنے والے پروفیسروں کی خر دماغی ملاحظہ فرمائی کہ وہ اس جیتی جاگتی دنیا میں ڈارون کے مردہ اور احمقانہ نظریوں کو پھر سے بالوں پر گا کر اپنے ساتھ دوسرے انسانوں کی بھی بندر کی اولاد ثابت کرنے پر مصر ہیں، حالانکہ یہ سراسر اسلامی نظریہ حیات کے خلاف ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے خلاف بنی نوع انسان کی ابتدا کا تعلق سیدنا آدم علیہ السلام سے توڑنے کی گہری سازش ہے، لیکن یہ تمام حقائق اپنی جگہ مسلم صحیح۔ دنیا مکانات کے لنگوروں کی تو بس ایک ہی رٹ ہے کہ ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ہی لوگ نوری مخلوق اور جنیا فرشتہ بن جائیں۔ آخر انسان کی موجودہ شکل بھی تو صدیوں کا فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حیاتاتی ارتقاء کے بارے میں ڈارون کا نظریہ جاری ساری رہے گا، نعوذ باللہ۔ بحوالہ مذکورہ حیاتیات برائے BA، صفحہ نمبر 380۔ انسان سب سے کمتر اور بندر سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ یہ بات ہر کس و ناقص بھی جانتا ہے کہ انسان سب سے اشرف اور برتر مخلوق ہے، لیکن نامعلوم کہ بندر کے اندر وہ کون سی خوبی اور وصف ہے جس کی وجہ سے دمدار بندر کا عشق ان لوگوں کی رگ میں سما گیا اور بندر کو اپنے اعلیٰ مخلوق تسلیم کر کے سے محبت کی بیکیں بڑھانے کی اس طرح کی باتوں کے رٹے پٹے لگا رہے ہیں۔ در حقیقت انسان سب سے کمتر جانور ہے، بندر اعلیٰ مخلوق ہے، معاذ اللہ۔ بحوالہ BSc انگلش کی کتاب کی پہلی کہانی بعنوان لعنتی نسل انسانی۔ زمانہ حال کا انسان ماضی کے ہر انسان سے زیادہ باعلم ہے۔ صحیح روایات کے مطابق دنیا جوں جوں دور نبوت سے دور ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے زمانہ قیامت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے علم حقیقی گڑتا مٹتا اور اٹھتا چلا جائے گا، لیکن اس سے کیا کہیے۔ موجودہ دور کے قرآن دجال زمانہ ماضی مطلق کے ہر معاشرے کے ہر انسان، حتیٰ کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام میں اس عموم میں شامل کہ آج کے انسان سے کامل اور ناقص الفہم قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ لکھتے ہیں موجودہ معاشرہ میں رہنے والا انسان ماضی کے ہر معاشرے میں رہنے والے ہر انسان سے زیادہ باعلم ہے، معاذ اللہ۔ بحوالہ اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کی شائع شدہ عمرانیات برائے BA، صفحہ نمبر 361۔ اذن لا ریب جدید معاشرے کا ہر انسان خواہ وہ کہیں بھی رہائش رکھتا ہو، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ کتنا ہی غیر مہذب و بہرحال تمام گزشتہ تہذیبوں کے بادشاہوں سے کہیں زیادہ باعلم ہے، معاذ اللہ۔ بحوالہ عمرانیات برائے BA، صفحہ نمبر 363۔ نیز جس طرح ماضی کے مقابلے میں آج کا جدید معاشرہ زیادہ علم رکھتا ہے، اس طرح مستقبل میں معارض وجود میں آنے والے معاشروں میں علم اور بھی زیادہ وسیع ہوگا۔ بحوالہ عمرانیات برائے BA، صفحہ نمبر 381۔
انسان خود اپنی تقدیر کا مالک ہے۔ مسلمان ایمان مفصل سے ہی اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا سبق پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کی اچھی اور بری تقدیر کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسلام کالج یونیورسٹی قوم کے بچوں کو اس طرح کے مضامین پڑھا کر قدریہ بنا رہی ہے۔ آج کے انسان قناعت پسندی کا ایک دقیانوسی تصور خیال کرتا ہے، تقدیر پرستی کرنے سے پلین اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ اب موجودہ عالمی معاشرہ اس بات کا قائل ہے کہ انسان خود اپنی تقدیر کا مالک ہے، نعوذ باللہ۔ بحوالہ عمرانیت برائے BA صفحہ نمبر 366۔ اب ایمان بالغیب کا نہیں، ایمان بالشہادت کا زمانہ ہے۔ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام مخلوق سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے عارف ہیں، لیکن ننگ افاق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے BA نصاب میں بدبخت پروفیسر اقبال بخت کی ایک ایسی سیاہ تحریر شامل کی جس میں مادہ پرست سائنسدانوں کو معاذ اللہ نبیوں سے بھی زیادہ صاحب علم ثابت کیا گیا ہے۔ کلیجہ تھام کر پڑھیے۔ شہادت کے ذریعے تجربہ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کو پہنچانے کا زمانہ یہی موجود زمانہ ہے۔ گزشتہ زمانوں میں وہ مرشد کامل نبی لوگوں کو اللہ پر ایمان بالغیب کی تلقین کرتے تھے، مگر اب ان کے جانشین اہل علم سائنسدان اور متحققین تجربہ کی بنیاد لیبارٹری ٹیسٹ کی اساس پر اللہ کو نہ صرف پہنچاتے بلکہ وحدہ لا شریک مانتے اور ان کا تجربہ شاہد ہے، معاذ اللہ۔ عمرانیات برائے BA صفحہ نمبر 365۔ مرد و عورت کی حیثیت ہر لحاظ سے برابر ہے۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک اقوام سردار بنایا ہے، لیکن عالمی معاشرہ کی بھیانک اصطلاح استعمال کر کے نوجوانوں کو ذہن میں یہ انگریزی ظلمت کدے اس طرح کے زہریلے نظریات بڑھ رہے ہیں۔ عالمی معاشرہ میں جنسی تفریق کو درخواہ تنہا نہیں سمجھا جاتا، مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر حیثیت کے مالک قرار گئے ہیں۔ بحوالہ عمرانیت برائے BA صفحہ نمبر 372۔ اقوام متحدہ ایک بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا اقوام متحدہ کے مہیب ہاتھ لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ یہ امریکہ، برطانیہ جیسے دشمنان اسلام ممالک کی زرخدیر باندھی ہے جو پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں انواع و اقسام کے ادارے قائم کر کے سازشوں کا جال بچھاتی ہے۔ اس کے قیام وجود کو خوش قسمتی اور نعمت جیسے الفاظ سے کسی صورت میں بھی تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انجمن امن عالم اقوام عالم کے درمیان جنگی تصادم کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کے منصوبہ جات کی تکمیل کے لیے قائم ہے۔ اقبال نے اقوام متفرقہ کو چند عالمی کفن چوروں کی قبور کی بانٹ کرنے والی مجلس قرار دیا۔ من عظیم شندانم کے کفن تزرویں چند بہر تقسیم قبور انجمن ساختہ ان۔ لیکن ہمارے بچوں کو اس کا اصل پس منظر بتانے کی بجائے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ موجودہ معاشرے میں وحدت فکر و عمل بین الاقوامی سطح پر موجود ہے۔ آج اقوام متحدہ کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ بحوالہ عمرانیات برائے صفحہ نمبر 382۔ نیز خوش قسمتی سے عالمی معاشرہ کو ترقی اور فلاح کے لیے ایسے ادارے کی مرکزی قیادت بھی میسر آ گئی ہے سابقہ صدیوں کے معاشروں کو دستیاب نہیں تھی۔ بحوالہ عمرانیات برائے BA صفحہ نمبر 371۔ فاسد اور غلط نظریات کو ذہن نشین کرانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ان کے جوابات ان کے سامنے درج کر دیے جائیں اور طلبہ سے کسی ایک درست جواب کا مطالبہ کیا جائے۔ واضح بات ہے کہ حق و باطل میں تفریق کی صلاحیت سے آری طلبہ ان سوالوں کا وہی جواب دیں گے جو انہوں نے اصل مضمون میں پڑھے ہوں گے۔ سکولوں کالج یونیورسٹی میں مروزی سوالات کا یہ طریقہ بہت معروف ہے۔ اوپن یونیورسٹی کے موجودہ نصاب کی کتاب عمرانیت برائے BA صفحہ نمبر 383 پر یہ مختلف ہتھکنڈہ خود ازمائی کے عنوان کے تحت استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا مذکورہ اسلام کے منافی جو حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں ان کو بائیں طور پر سوالات قائم کر کے ذہنوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوال نمبر 1، ماضی میں روح اثر کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ آپشن تلوار کی طاقت، نمبر 2 دلائل کی قوت۔ سوال نمبر 2، آج کے انسان ماضی کے انسان زیادہ باعلم ہے یا کم؟ آپشن نمبر 1 زیادہ، نمبر 2 کم۔ سوال نمبر 3، موجودہ زمانہ ایمان بالزبان کا عہد ہے یا ایمان بالشہادت کا؟ آپشن نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 ایمان بالشہادت۔ سوال نمبر 4، اقوام متحدہ کا وجود موجودہ عالمی معاشرہ کی خوبی ہے یا خامی؟ آپشن نمبر 1 خوبی، نمبر 2 خامی۔ نمبر 5، مستقبل میں مسلسل طبی تحقیقات کے ذریعے کیا موت پر قابو پا لیا جائے گا؟ آپشن نمبر 1 ہاں، نمبر 2 نہیں۔ نمبر 6، مستقبل کے انسان کی جسمانی صحت موجودہ انسان کی شکل و صورت سے بہت مختلف ہوگی؟ آپشن نمبر 1 ہاں، نمبر 2 نہیں۔ نمبر 7 سوال نمبر، کیا بین سیارگان شادی کے نتیجے میں ہم فرشتہ یا نوری مخلوق بن جائیں گے؟ آپشن نمبر 1 ہاں، نمبر 2 نہیں۔ اور یہ بات ایک معمولی ذہن رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اصل مضمون کی روشنی میں ذکر کردہ سوالات کے جوابات طلب علم میں بدترتیب یوں ہوں گے: دلائل کی قوت زیادہ، ایمان بشہادت، خوبی ہاں ہاں ہاں، اور یوں کفر و گمراہ کے نظریہ طلباء کے دماغوں میں نقش ہو جائیں گے۔ آئندہ سطور میں FA، BA، MA انگلش کی کتابوں سے نصابی فارسی کے چند ایسے مناظر پیش نمونہ
از خرابے کے طور پر پیش کیے جائیں گے جنہیں دیکھ اور پڑھ کے انسانی سر پیٹ کر رہ جاتی ہے. ان عشقیہ غزلوں، رومانی ناولوں اور زنا کی عملی اور اعلان ترغیب دینے والے افسانوں میں شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. بے غیرتی، چچورے پن کی انتہا کر دی گئی ہے. آج کوئی غیرت مند مسلمان حکمران ہوتا تو ادیبوں، شاعروں، خزانہ نگاروں، انشا پردازوں، صحافیوں کو روم میں چھپے ان شہوت پرست حرامی نسل لوگوں کی زبان کو گدی سے کھینچ لیتا. مکافات عمل کو تو اسلامی سوچ رکھنے والے اہل پاکستان کے مزاج و ثقافت سے کھیلنے والوں کی ٹکا بوٹی کر کے نچوڑنے بمبوڑنے کے لیے کتوں کے سامنے ڈال دیتا. لیکن افسوس کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک ایسا نہیں ہوا. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ملک کے پہلے صدر سکندر مرزا سے لے کر جنرل پرویز تک، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک، ہر ملکی سربراہ نے اس بےخودہ نظام کو پڑھ کر تربیت حاصل کی ہے. ایسی صورت میں ان لوگوں سے کیسی بلائی کا توقع کیسے کی جا سکتی تھی جس کی خشت اول جن کی سے ہی نیز انہی پر ہی رکھی گئی ہے. ہائے افسوس علماء کرام جنہوں نے دنیا کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ سبق دینا تھا، وہ آج چند علماء خشیت کا استثناء کر کے حجروں میں لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں. دنیا کے میلوں جمیلوں میں اس قدر گم ہے کہ انہیں یاد ہی نہیں پڑتا کہ حکام خدابندی کی تبلیغ کی بہاری ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ان پر عائد ہوتی ہے، اور انہیں سر محشر سب کے سامنے بلا کر پوچھا جائے گا. جب شیطان کے چیلوں نے فسادی فی الارض کی قیامت برپا کر دی تھی، زمین کے چپے چپے کو گناہ آلودہ کر دیا تھا، برائیاں ہجوم در ہجوم تمہارے ملک میں، تمہارے شہر بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، بلکہ تمہاری مساجد کے قریب ڈیرا ڈالے تھی، تو تم نے ان کا سد باب کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تم کہاں مر گئے تھے جب اللہ سر محشر بلا کر پوچھے گا سب کے سامنے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے اس گھڑی سب کے سامنے؟ تاریخ نے ایسی بے حسی کا نظارہ کبھی نہیں کیا ہوگا کہ ریاست میں کافروں کے قوانین اور ملحدانہ تعلیمی نظام نافذ ہو اور احساس زیاں سے لاپرواہ علماء ملت خواب ہرگوش ہوں. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. لیجیے نصابی فحاشی کے چند جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. لڑکے لڑکیوں کی عشق بازی اور یارانے گانٹنے کی تجربی تعلیم. مسلمانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ. سکولوں کالجوں میں ہماری اولاد کس طرح ہیجان انگریز سباق پڑھتی ہے، ایک دوشیزہ محبت میں گائل ہو کر ملاح سے کہتی ہے، یوں ہی پرکیف ماحول میں کشتی کو چلاتے ہوئے میرے پاس لے آؤ، مجھے جلدی سے اس پر بٹھا لو، مجھے یہاں سے دور جنگل کے کنارے پر لے جاؤ، مگر میں تمہیں کرایہ ادا نہیں کر سکوں گی. اے میرے مہربان ہم سفر، بس تم مجھے اپنے پہلو میں بٹھائے رہو، ہمیشہ ہمیشہ کے یوں ہی کشتی چلاتے رہو. ملاح کی رگ عشق بھی پھڑکتی اور کہتا ہے، جب میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا چکا ہوں تو کیا میں تمہارا ہاتھ مانگنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ لڑکی نے کہا، ایک کنواری دوشیزہ کے لیے ایسی نازک ڈور کا فیصل کرنا ذرا مشکل ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ یہ سفر اس طرح ہی جاری رہے کہ تم یوں ہی میرے ساتھ میرے پہلو میں بیٹھے رہو. بحوالہ 12ویں جماعت کی انگلش کی کتاب، صفحہ نمبر 104. حصہ سوم. حرامزادگی سکھانے کا طریقہ ہے. ہزاروں روپیہ خرچ کر کے تعلیم کے شوق میں آنے والے لڑکے لڑکیوں کو حرام کاری کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ پھر وہ مجھے اپنے تنگ و تاریک گھر میں لے گئی، وہاں وہ رونے لگی اور غمزدہ انداز میں آہیں بھرنے لگی. تب میں نے اس کی نشیلی آنکھیں بند کی اور اس سے بوسے پہ بوسہ دیا. BA کی انگلش کی کتاب میں بے شرمی کی انتہا. عرض کیا جا چکا کہ سکولوں کالج یونیورسٹیوں میں بچوں کو جدید درجہ بدرجہ ابلیسی تعلیم دی جاتی ہے، اور 12ویں جماعت کی انگلش کتاب کے اقتباسات آپ نے ملاحظہ کی. آپ 14ویں جماعت کی انگریزی کی ایک نظم کا اردو ترجمہ ملاحظہ کی، اور آگے 16ویں جماعت MA کی کتب کی فحاشیات بھی آ رہی ہیں. بقیہ سربراہ کے اندر ایک عاشق اپنی محبوبہ سے کہتا ہے، میں دیوانہ ہوں، میں محبت میں بچے کی طرح ہوں، ایک پاگل کی طرح ہوں. اس کے ہاتھ کو کھینچ لیتا، وہ درد سے چیخنے لگتی ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. جھک جاتا ہے، میں آپ سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے اتنی محبت کبھی نہیں کی. میں نے 12 عورتوں کی محبت کو ٹھکرایا، 9 عورتوں نے میری محبت کو ٹھکرایا. میں نے کسی سے اتنی محبت نہیں جتنی آپ سے. میں کمزور ہوں، گل چکا ہوں، میں پاگل کی طرح جھک چکا ہوں. میں آپ کو اپنے ہاتھ پیش کرتا ہوں. شرم. میں نے 5 سال محبت نہیں کی کیونکہ میں نے حد کیا تھا کہ اب میں محبت میں اچانک اس طرح گرفتار، جس طرح BA میں تمہیں اپنے ہاتھ پیش کرتا ہوں، ہاں یا نہیں؟ کیا تم مجھے نہیں چاہتی؟ بہت خوب. عاشق نامراد اٹھتا ہے اور تیزی سے دروازے کی طرف جاتا ہے. اس کھیل میں سمنو نامی انگریز نژاد عاشق مزید ایسی ہی چکنی چڑی باتیں کر کے پورا محبوبہ کا نام کو استعداد میں کر لیتا ہے. یہ بھی نرم ہو جاتی ہے اور دونوں میں بوس و کنار میں کھو جاتے ہیں. بحوالہ BA کی انگلش کتاب، صفحہ نمبر 223. کتی ماں کے بچے دلے سور سارا. تکلف برطرف بے غیرتی کا ننگا نات. سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں نے جن ناکیم نافہم لڑکے لڑکیوں کو تربیت پہلی جماعت سے شروع کی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں اعلیٰ تعلیم کی اعلیٰ ڈگری دینے سے قبل آئندہ لائے عمل کے طور پر آخری لیکچر دیتے کچھ محسوس تنبیہات آج رہی ہیں. ذرا اس پیراگراف پر نظر ڈالیے.
وہ حیرت کے ساتھ اچانک اٹھ کھڑا ہوا، اپنی تلوار اٹھائے ہوئے بوڑھے آدمی کے ساتھ چل پڑا جو اس کے خفیہ مقام پر لے گا جہاں غلط کا جوڑا پرہنا شرمگاہ میں لائے زناکاری میں مگن تھے۔ جب نائٹ نے یہ منظر دیکھا تو حسد کی آگ میں اس کے دل میں پیدا ہوا، غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے غصے کے عالم میں دونوں قتل خواہش کی، مگر بوڑھے نے بڑی مشکل سے کرنے سے روک دیا۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ بحوالہ میں انگلش کی کتاب ساول صفحہ نمبر 114-117۔ موزز قارئین، سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے والی چند کتب میں سے یہ چند اقتباسات بطور نمانہ اور نشانت عبرت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے گندے فحش پر مبنی پر کفر مباد ہے۔ یہ کتابیں بری پڑی، اہل عمل اس اجماع تفسیر خود سمجھ سکتے ہیں۔ طوفان نوح بہانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، وہ آنسو بہت ہیں کہ کچھ اثر کریں۔ ضروری بات مزید تفصیلات درکار ہوں تو آئندہ ایک ساتھ کا مطالعہ فرمائیں۔ سن بلوغت نوجوانوں کے لیے منفی اثرات قبول کرنے کا انتہائی خطرناک دور ہوتا ہے۔ اس دور میں انسانی سوچوں کے بال نکل آتے ہیں۔ میٹرک سے لے کر ایم اے تک کی زندگی کا یہی وہ نازک ترین حصہ ہے جس سے فائدہ اٹھا کر فرنگی ممار اپنے فن تعمیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نسل نو کے دین اور ایمان، غیرت، امید کی شارک پر اپنا تیز انچر چلاتے ہیں۔ لیکن ہم سب کو سمجھتے ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات سے کترا کر نہ جانا، لیکن اپنے معصوم بچوں کو صحابوں کے حوالے کر دینا۔ اسلام کی محبت کے دم بھرنے والے مسلمان بھائیوں، اگر آپ واقعی سچے سنی مذہب اسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ کو اپنے طرز عمل، طرز زندگی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اگر آپ حکمران ہیں تو بصیرت حاکم، اگر آپ عالم ہیں تو بصیرت عالم، اگر آپ پیر ہیں تو بصیرت مرشد، اگر آپ استاد ہیں تو بصیرت استاد، اگر آپ باپ ہیں تو بصیرت باپ، اگر آپ بیٹے ہیں تو بصیرت بیٹا، اگر آپ بھائی ہیں تو بصیرت بھائی، اگر آپ شوہر ہیں تو بصیرت شوہر۔ مجھ سے یہ کہ آپ جس مرتبہ کے انسان بھی، آپ کو مسلمان ہونے کے حیثیت سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ موجودہ اور آئندہ نسلوں کو کفر و گمراہی کے عمیق گڑھوں سے گڑنے سے بچاتا چاہتے ہیں، یا خاموش تماشے بن کر تعلیم کے مقدس نام پر یہ گنونا کھیل اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح گزشتہ 54 سال سے جاری۔ اگر آپ خود کو اور اپنی نسل کو رشد و ہدایت کی شاہراہ اور شریعت اسلام کی پٹری پر چلانا چاہتے ہیں تو یہ فرنگیت کے کلی خاتمہ کے بغیر ناممکن ہے۔ فرنگیت کا کلی خاتمہ انگریزوں کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کا کلی استحصال کے بغیر محال ہے، کیونکہ فرنگیت اور یورپی تہذیب کی رگ جان یہی نصاب تعلیم ہے۔ آؤ آج عہد کریں، اللہ عز و جل کے حضور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اپنی انفرادی اجتماعی غلطیوں سے توبہ کریں اور اب پھر سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا کر اس کی بارگاہ میں امت مسلمہ کے گمشدہ عظیم منصب اور دنیا کی امامت کی التجا کریں۔ ہمارا خدا بے حد مہربان، وہ ہماری ہستہ حالی پر ضرور رحم و کرم فرمائے گا۔ آئے اپنی ذاتی انا کے بتوں کو توڑ ڈالیں، اپنی شہرت و نمائش کے لیے تعمیر کردہ مندروں کی بنیادیں اکھاڑ پھینکیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ناقابل تسخیر قوت بن جائیں، ایک نیک ہو جائیں اور انگریزوں کو مسلط کر دساشی نظام تعلیم پر 3 حرف بیچ کر محمدی نصاب و نظام تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے راستہ ہموار کریں۔ کیا لعنتی نظام تعلیم اور مغضوب نصاب تعلیم کے خلاف ایک سانے ہمارے قلب و ضمیر کو جوڑنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا خدا بمن کی یہ آیت مقدسہ کافی نہیں۔ الحدید آیت نمبر 16 ترجمہ۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں، ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے، ان کے دل ایک کثیر تعداد ان میں نافرمان ہو گئے۔ ہمت کیجیے، آگے بڑھیے اور توبہ کیجیے، آ گیا ہے شعور، توبہ کر، ایک دفعہ ضرور توبہ کر۔ گھاس اگنے لگی ہے پتھر میں، چھوڑ دے اب غرور، توبہ کر، روح محمد بلا رہی ہے تجھے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے مرد غیور توبہ کر، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، رب غفور کے حضور توبہ کر، نصاب مکر منبع دنیا دوں جہاز پہ حب دنیا متاع غرور، توبہ کر، عذر گناہ بدتر از گناہ، مان لے اپنا قصور، توبہ کر، صدیقی سے ذات کا مسئلہ نہ بنا، نصاب مقہور سے ضرور توبہ کر۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔